آج کی کانفرنس میں براہ راست اس موضوع کی طرف آتے ہیں، اور میں اسلام کے اس تصور امن کو پوری گفتگو میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں آج بیان کروں۔ گویا ایک طرف وہ بیان تصور امن ہوگا، ایک طرف بیان شان مصطفیٰ ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف پیکر رحمت کے طور پہ کروایا ہے۔ یہ بات سمجھنے والی، اور یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو صرف سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اب آپ کو یہ ٹائٹل دینا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اس بات کی دلیل ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے دو باتیں کہی گئی۔ کتنی باتیں؟ دو، بڑی امپورٹنٹ، بلکہ تین باتیں اس آیت کریمہ میں کہی گئی۔ ایک اس آیت کا اسلوب ہے، انداز بیان، نفی اور پھر اس بات، وما ارسلناک، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا۔ بولیے، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا الا رحمت للعالمین، مگر صرف سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ یہ جو اسلوب بیان ہے اس آیت کریمہ کا، پہلا اصول وہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید یہ بات کہہ رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کریکٹر، آپ کی پرسنالٹی، شخصیت، آپ کا میسج، آپ کا بیہیویئر بطور پیغمبر، بطور انسان، بطور نبی، بطور رسول، صرف اور صرف رحمت ہے، اور آپ کی شخصیت میں سوائے رحمت کے کوئی ایسا عنصر اور ٹریٹ اور کوئی ایسی خوبی اور کوئی ایسا کردار نہیں جو امن اور رحمت کے خلاف۔ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس میں کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو امن اور رحمت کی نفی کرے۔ یہ قرآن مجید کے اعلان کا پہلا پہلو۔ کتنا ایمفیسس دیا اس بات پر کہ آپ سراسر رحمت ہیں اور سراپا رحمت ہیں، اور رحمت امن کا کمال ہوتا ہے۔ آج دنیا امن کے لیے رو رہی ہے، اور اسلام امن سے بہت آگے جا چکا ہے۔ اسلام پیغمبر اسلام کا تعارف کراتا ہے صرف پیغمبر امن کے طور پہ نہیں، پیغمبر رحمت کے طور پر۔ تو امن کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ کو کوئی ہارم، کوئی ڈیمیج نہ ہو، بے شک کوئی فائدہ بھی نہ پہنچے۔ اور رحمت کا مطلب یہ ہے، دو چیزیں کمپلسری ہیں، کہ مجھ سے آپ کو سرے سے کوئی نقصان بھی نہ ہو، اور ہر حال میں آپ کو مجھ سے فائدہ ہی فائدہ پہنچے، آپ کو مجھ سے شفقت ہی شفقت ملے، محبت ہی محبت ملے، آپ کے ہر دکھ کو میں سکھ سے بدلتا رہوں، آپ کی ہر تنگی کو فراخی سے بدلتا رہوں، آپ کی ہر مشکل کو آسانی سے بدلتا رہوں، ہر حال میں آپ کو مجھ سے فیض ملتا رہے، اور آپ کو سکھ ملتا رہے، چین ملتا رہے، اور آپ کو فیض ملتا رہے، بھلائی ملتی رہے، انعام ملتا رہے، اور نقصان کا تو نام ہی نہ ہو۔ اگر امن بڑھ کے اس درجے کو چلا جائے تو اس کو رحمت کہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرمایا کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم نے صرف سراپا، صرف رحمت کا پیکر بنا کے بھیجا ہے۔ امن تو چھوٹی چیز ہے۔ ایک بات، دوسری چیز جو اس میں کیٹیگوریکل ارشاد فرمائی، وہ یہ فرمایا رحمتا للعالمین۔ حضور علیہ السلام کو رحمتا للمسلمین نہیں کہا کہ آپ مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، نہیں، یا عربوں کے لیے رحمت ہے، یا اپنے ماننے والے بلیورز مسلمز کے لیے رحمت ہے، نہیں۔ قرآن مجید نے یہ قید ہٹا دی۔ رحمت للعالمین،
آپ سب جہانوں کے لیے رحمت. اچھا پھر یہ بھی نہیں فرمایا کہ آپ سب انسانوں کے لیے رحمت ہے. تو گویا اس میں مسلمان بھی آ گئے, سب غیر مسلم بھی آ گئے. تو آقا علیہ السلام کا امن اور آقا علیہ السلام کی رحمت, آپ کا امن و سلامتی اور آپ کی رحمت و شفقت, یہ کل مسلمانوں کے لیے بھی ہو گیا اور ٹوٹلی نان مسلمز کے لیے بھی ہو گیا. دا ہول ہیومن ورلڈ, مسلمز اینڈ نان مسلمز ٹوگیدر, سب کے لیے ہو گیا. مگر یہ بھی نہیں فرمایا کہ صرف انسانوں کے لیے رحمت ہے, چونکہ انسانوں کے علاوہ بھی مخلوقات بستی ہے, حیوانات بھی ہیں, پرندے بھی ہیں, کیڑے مکوڑے بھی ہیں, جمادات بھی ہیں. جمادات انسانوں سے ہیومن ورلڈ بنتی, نباتات سے ویجیٹیبل ورلڈ بنتی, کنگڈم بنتی ہے, حیوانات سے اینیمل کنگڈم, اینیمل ورلڈ بنتی ہے. حتیٰ کہ جس طرح آگے آپ بڑھتے چلے جاتے ہیں تو پوری آرگینک اور ان آرگینک ورلڈ, تمام نمائندے کائنات میں وہ کائنات میں شامل ہو جاتے ہیں, اور پھر انسانوں سے بڑھ کر جن و ملائک بھی شامل ہو جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو رحمت للعالمین قرار دیا. فرمایا کہ آپ کی رحمت صرف تمام بنی نوع انسان کے لیے ہی نہیں ہے, اللہ نے اس کائنات میں جتنی مخلوقات پیدا کیے ہیں آپ کی رحمت سب کے لیے عام ہے. اب اس کی مثالیں انشاءاللہ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے ہم دیں گے, اس بات کو اسٹیبلش کریں گے. تو مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہمارے پیغمبر اور ہمارے نبی اور ہمارے رسول اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات کے لیے اور جمی مخلوقات کے لیے رحمت ہیں, تو مسلمان کا دل بھی رحمت کے چشمے کے طور پہ اسی طرح وسیع ہونا چاہیے. جو مسلمان ہے, جو سچا فالوور ہے, اس کا دل بھی امن اور رحمت کے ساتھ اسی طرح وسیع ہونا چاہیے. تو ہیومن ورلڈ کے لیے بھی اور انوائرمنٹل لائف کے لیے بھی, جو انوائرمنٹل ویلتھ ہے اس کے لیے بھی آقا علیہ السلام, ماحولیاتی اعتبار سے بھی مسلمان کو رحمت ہونا چاہیے, حیواناتی اعتبار سے بھی رحمت ہونا چاہیے, نباتاتی اعتبار سے بھی رحمت ہونا چاہیے, جماداتی اعتبار سے بھی رحمت ہونا چاہیے, حتیٰ کہ کل کائناتی اعتبار سے رحمت ہونا چاہیے. یہ پیغام ہے اسلام کا, امن و رحمت کا. پھر قرآن مجید کی دوسری آیت جو میں نے پڑھی اس میں بھی اسی طرح کا ارشاد تھا کہ آپ کی رحمت کا تو یہ عالم ہے انسانوں کے لیے, کہ اگر عالم انسانیت کو تکلیف پہنچے تو اس تکلیف کا احساس اس انسان سے پہلے آقا علیہ السلام کو تکلیف کی شکل میں ہوتا ہے. اور قرآن مجید نے پھر یہ بھی فرمایا کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اللہ کی کتنی رحمت ہے آپ پر کہ آپ سراپا نرم ہیں, آپ کی طبیعت نرم ہے, آپ کی گفتگو نرم ہے, آپ کا مزاج نرم ہے, آپ کی شخصیت نرم ہے, آپ کا بولنا چلنا نرم ہے, آپ کا لوگوں سے برتاؤ نرم ہے, آپ کی سوچ میں نرمی ہے, آپ کے قانون میں نرمی ہے, آپ کے حکم میں نرمی ہے, آپ کے عمل میں نرمی ہے, سنت میں نرمی ہے, سیرت میں نرمی ہے, آپ سراپا نرمی ہیں, سافٹنس, کائنڈنس, مائلڈنس. اگر آپ کی طبیعت میں سختی ہوتی, قرآن کہہ رہا ہے, تو یہ جو غلاموں کا اتنا بڑا ہجوم ہر وقت آپ کے ارد گرد رہتا ہے, یہ سارا چھٹ جاتا. اور سختی اور تلخی ہوتی تو لوگ چھوڑ کے چلے جاتے. یہ جو میخانہ محمد میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اتنا ہجوم رہتا ہے میخاروں کا, اس کا سبب یہ ہے کہ جام مصطفیٰ سے کسی کے لب محروم نہیں ہوتے, کوئی تشنا لب نہیں جاتا. پانی بیٹے دے دو. یہ 3 آیتیں میں نے شروع میں پڑھی, تو اس کو بریفلی میں نے آپ کو بیان کر دیا. اب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس پورے سبجیکٹ کو ہم براہ راست پریکٹیکلی عملی اسوہ رسول سے, آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے اسٹیبلش کریں گے. آیا یہ بات قرآن میں فقط لکھی ہوئی ہے, یہ مسلمان کہتے ہیں صرف, یا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پریکٹس کیا ہے, اور آپ کا عملی نمونہ بھی اسی طرح ہے.
عالم انسانیت کے لیے، تاکہ مسلمان بھی اس نمونے کو اپنا اصل دین سمجھ سکے۔ اب میں چند اہم آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ کے چند اہم وقت باری باری کوٹ کروں گا، جو امپورٹنٹ ایونٹس، خاص اوقات آئے ہیں جن سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغمبر امن و رحمت ہونا انٹرنیشنلی اسٹیبلش ہوتا ہے۔ اور یہ وہ واقعات ہیں جو ایک فرد اور دوسرے فرد کے درمیان انڈیویجول اور پرائیویٹ لیول پہ نہیں ہوئے، یہ گلوبل ڈیمونسٹریشنز ہیں آقا علیہ السلام کی، اور اس سے آپ نے ایک اصول امن و رحمت کا پوری کائنات کے لیے متعین کر دی۔ سب سے پہلی حدیث جو کوٹ کر رہا ہوں، جس سے آقا علیہ السلام کے عملی کردار کی وضاحت، وہ یہ ہے، صحیح بخاری میں یہ حدیث آئی ہے، صحیح مسلم میں ہے، مسند احمد بن حنبل میں، ابن حبان میں، مصنف عبد الرزاق میں، کل کتب میں متفق علیہ حدیث، اور اس کی راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور یہ حدیث ہے متعلق اس واقعہ سے جب آقا علیہ السلام پر پہلی وحی اتری، جب آپ پر پہلی وحی کا نزول ہوا اور آپ گھر تشریف لائے، تو آپ کے اوپر بشری تقاضا کے تحت ایک کپ کپی کے اثرات تھے۔ آپ کی اس مبارک کیفیت کو دیکھ کر ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کومنٹ کیا آقا علیہ السلام کی شخصیت پر اور آپ کی سیرت پر، اور اس کو روایت کیا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بیان کن کا ہے؟ بولیے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اور یہ بیان دے رہی ہیں حضور علیہ السلام کی سیرت اور شخصیت پر پہلی وحی کے موقع پر۔ اور یاد رکھ لیں کہ اس سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے، بطور زوجہ، بطور بیوی کے 15 سال وہ آقا علیہ السلام کے ساتھ گزار چکی۔ 15 سال بطور بیوی کے، زوجہ کے، آقا علیہ السلام کی قربت میں، پرائیویٹ لائف میں گزار چکی ہیں، اور ان سے بڑا گواہ آقا علیہ السلام کی نجی سیرت کا کوئی اور نہیں ہو سکتا، ان سے بڑا وٹنس کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ فرماتی ہیں فقالت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ وہ کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کامل یقین ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی بڑے روشن اور عظیم مستقبل کا مژدہ جاں فضا سنایا ہے، اس لیے کہ میں نے 15 سال آپ کی صحبت میں اور نجی رفاقت میں گزارے، اور پورے 15 سال کے مشاہدے سے جو کچھ میں نے آپ کو دیکھا ہے اس کو ڈسکرائب کیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی سیرت کی فرسٹ ڈسکرپشن ہے آقا علیہ السلام کی سیرت کی۔ وہ کہتی ہیں آپ وہ انسان ہیں، وہ شخصیت ہیں کہ قرابت داروں کے ساتھ، جن کے ساتھ خونی رشتہ ہے، ان کے ساتھ ہمیشہ آپ نے حسن سلوک کیا ہے، خواہ انہوں نے زیادتی ہی کیوں نہ کی۔ اب آپ ذرا دیکھیے بیان میں کن کن پہلوؤں کو وہ ہائی لائٹ کر رہی ہیں، اور انہیں یہ معلوم نہیں ہے جب وہ یہ کہہ رہی تھی کہ 1500 سال کے بعد کوئی اسلام پر اعتراضات کا بھی دور آئے گا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت مقدسہ کو معاذ اللہ کوئی سخت اور تلخ انسان کے طور پہ دکھایا جائے گا، اور منفی پروپیگنڈا بھی ہوگا اس دین کے خلاف۔ اس وقت یہ خواب و خیال میں نہیں تھا، یہ 1500 سال قبل پہلی وحی اتری ہے، اور گھر میں 1 to 1 وہ آقا علیہ السلام سے گفتگو کر رہی ہیں۔ دس از دا فرسٹ اسٹیٹمنٹ، ہسٹورک اسٹیٹمنٹ issued by Holy Prophet's wife on his personal life.
وہ کہتی ہیں کہ آپ کی سیرت میں نے 15 سال یہ دیکھی ہے کہ جہاں خونی رشتہ ہے آپ نے ان پر کرم ہی کرم کیا ہے، احسان ہی احسان کیا ہے ایک، اور پھر جب غریبوں کی بات آئی ہے، پور اورفنز کی یتیموں کی بات آئی ہے، ویڈوز اور بیواؤں کی بات آئی ہے، آپ نے غریبوں یتیموں بیواؤں کا ہمیشہ بوجھ اٹھایا ہے، ہمیشہ بوجھ اٹھایا ہے۔ اور جب محروم لوگ اور بے سہارا لوگ اور سوسائٹی کے کمزور لوگ جنہیں دھتکار دیا جاتا ہے، جن کا کوئی آسرا نہیں ہوتا، ان کی آپ نے ہمیشہ حاجت روائی کی ہے۔ اور جب کوئی بھی مہمان، دوست یا دشمن، اپنا یا پرایا، کوئی مہمان آپ کے دروازے پر آیا ہے، آپ نے بڑی سخاوت کے ساتھ اس کے لیے دسترخوان بچھا دیا ہے، مہمان نوازی کی ہے۔ اور پریشان حال اور دکھی انسانیت کا کوئی فرد آپ کے در پر آیا ہے تو آپ نے خواہ قرض بھی اٹھانا پڑا، آپ نے اس کی مدد کی ہے۔ آپ کے در سے خالی ہاتھ کوئی دکھی شخص واپس نہیں لوٹا۔ یہ 5 چیزیں بیان کی، اور یہ بیان کر رہی ہیں وہ اپنی ذاتی 15 سالہ ازدواجی رفاقت کے مشاہدے اور تجربے کی بنا پر۔ اب 5 چیزوں کو سامنے رکھ لیں۔ اس دوران آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں عبادت کے لیے بھی جاتے تھے، مراقبہ بھی کرتے تھے، ان کا روحانی مذہبی ذوق بھی تھا، بہت سی اور خوبیاں بھی تھی۔ مگر میں اب ماڈرن ورلڈ، ڈینش یوتھ کو، ڈینش اخبارات کو، ڈینش کمیونٹی کو، مسلمز اور نان مسلم سب کو یہ بات ایڈریس کر رہا ہوں۔ یہ جو 5 چیزوں کو حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کی پہلی زوجہ نے، وائف نے ہائی لائٹ کیا، یہ ساری کی ساری خوبیاں کیا ہیں؟ یہ سب ہیومنزم ہے، ہیومینیٹیرین کریکٹر آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بیسڈ آن پیس، لو، ہیومینٹی، ٹالرنس، جنروسٹی، کائنڈنس، لونگ اینڈ ہیلپنگ another people۔ پورا کا پورا کردار آقا علیہ السلام کا انسانی حوالے سے رکھا ہے کہ اعلان نبوت تو آج ہو رہا ہے، مگر 15 سال پہلے تک میں نے تو آپ کو بطور نبی نہیں، بطور انسان پرکھا ہے۔ اعلان نبوت تو اب ہو رہا ہے، میں نے بطور شوہر کے، بطور تاجر کے، بطور انسان کے، بطور انسانی سوسائٹی کے ایک فرد کے، ایک لیڈر کے دیکھا اور پرکھا ہے۔ اور آپ کو میں نے انسانی خوبیوں کا، انسانی اعلیٰ اقدار کا، ہیومن ویلیوز کا، مورل ویلیوز کا، ہائر ایتھیکل ویلیوز کا ایک عظیم الشان ایسا مرکہ پایا ہے کہ آپ کے آئینہ کردار میں کہیں دھبا نظر نہیں آتا۔ یہ آقا علیہ السلام کی پیغمبرانہ زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، اور جس میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پہلا سٹیٹمنٹ دے رہی ہیں ان کی سیرت پر۔ اب تھوڑا آگے چلیے۔ جب اعلان نبوت کو 5 سال گزر گئے تو اہل مکہ نے اسلام کی مخالفت کی، مسلمانوں پر ظلم کیا، ان کو تکلیفیں دیں، اذیت دی، ٹارچر دیا، وائلنس کرتے تھے، اور مسلمز کی کلنگز شروع کر دی۔ تو آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ حبشہ کی سرزمین میں چلے جائیں، ہجرت کر جائیں۔ اس کو ہجرت اولا کہتے ہیں۔ 15 افراد 5ویں سال اعلان نبوت کے بعد حبشہ ہجرت کر گئے۔ اس کا بادشاہ تھا نجاشی، اسمع النجاشی، یوتھوپیا جس کو کہتے ہیں۔ کیا بات ہے بیٹے، ہجرت کر گئے۔ ان میں حضرت عثمان غنی بھی تھے رضی اللہ تعالی، اور ان کی زوجہ آقا علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت رقیہ بھی تھی، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی تھے، زبیر بن عوام بھی تھے۔ تو 11 مرد اور 4 عورتیں ہجرت کر گئیں۔ اگلے سال ان کے پیچھے 83 افراد اور چلے گئے ہجرت کر کے۔ اب یہ 5-6 سال اعلان نبوت کو گزر چکے ہیں، اسلام بطور دین انٹروڈیوس ہو چکا ہے۔ اب یہ بات سمجھنے والی ہے، قرآن مجید نزول ہو چکا، اس کا آغاز ہو گیا، ریولیوشن، دین کی تعلیمات پھیلائی جا رہی ہیں۔ اسی وجہ سے مکہ کے کافر و مشرک
مسلمانوں کو ٹارچر کر رہے ہیں، اذیت دے رہے ہیں، مار رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، اور یہ مائیگریشن پہ مجبور ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو، ٹوٹل 83 بن گئے، پہلے 15 اور کچھ اور گئے، تو 83 افراد کو حبشہ بھیجا تو ایک بات کہی۔ اب یہاں امپورٹنٹ جملہ ہے، یہ جو جملہ ان کو بھیجتے ہوئے بولا، یہ آقا علیہ السلام کی اوپننس کا اظہار کرتا ہے کہ آقا علیہ السلام بطور پیغمبر کتنی اوپننس کے قائل تھے، حضور کے دل و دماغ میں کتنی وسعت ہے، کتنی وسعت ہے، اور انسانی سطح پہ انٹیگریشن کا کتنا جذبہ ہے، انٹیگریشن ایٹ ہیومن لیول، آپ کی سوچ کتنی گلوبل اور انٹرنیشنل ہے، اور کمیونٹیز کو انٹرنیشنلی کتنا انٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں، اور انسانی معاشروں کو کتنا جوڑنا چاہتے ہیں۔ بڑی اہم بات بتا رہا ہوں، اور مذہبی تنگی کا سبق نہیں دے رہے کہ اپنے تنگ دائرے سے باہر کوئی نہ نکلے، اور دوسرے مذہب میں کوئی اچھائی ہو تو اسے بھی کوئی ایکسپٹ نہ کرے، نہیں، اتنی اوپننس شاید کائنات انسانی میں آج کسی کو یہاں نظر آئے۔ جاتے ہوئے آقا علیہ السلام نے فرمایا حبشہ چلے جاؤ، فَإِنَّهَا أَرْضُ صِدْقٍ فَلَا يُظْلَمُ فِيهَا أَحَدٌ۔ وہاں کا بادشاہ کرسچن تھا بائی ہز فیتھ، دا کنگ آف حبشہ ابسینیا، پریزنٹ یوتھوپیا، ہی واز کرسچن بائی ہز فیتھ۔ فرمایا وہ بادشاہ رحم دل ہے، اس کی تعریف کر رہے ہیں ان اسپائٹ آف بینگ کرسچن، اور فرماتے ہیں کہ وہ سچائی کی زمین ہے، کرسچن کنٹری ہے، کرسچن کنٹری، فرماتے ہیں سچائی کی ارض و صدق، سچائی کی زمین ہے۔ کیوں؟ اب سچائی کا معنی تاجدار کائنات کیا متعین کر رہے ہیں؟ رائچسنس، ٹروتھفلنس، کس کو قرار دے رہے ہیں؟ صاف ظاہر ہے یہ اسلام ہے، ادھر کرسچینٹی ہے، مگر کا ارض و صدق، سچائی کی، ٹروتھفلنس، رائچسنس کی زمین ہے۔ وائی؟ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ فکس کیا، اور وہ کیا فرمایا؟ اس لیے فلا یظلم احد فیہا، وہاں کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ تو آقا علیہ السلام نے انٹرنیشنل لا دے دیا، اقوام کا، سوسائٹیز کا آپس میں تعلق کی بنیاد عالمی عدل کو قرار دے دیا۔ فرمایا وہاں عدل ہوتا ہے، انصاف ہوتا ہے، کسی پر ظلم نہیں ہوتا۔ Nobody right is infringed over there. Nobody is wronged. Everybody gets justice. That's why that land is land of righteousness. تو جس سرزمین پہ عدل ہو، تو آقا علیہ السلام نے، پیغمبر اسلام نے گویا، اب دیکھیے آج اگر کوئی پریس والے یہ بات سنیں، اور گورنمنٹ کے لوگ سنیں، اور ماڈرن سوسائٹی کے لوگ سنیں، اور آج کے پڑھے لکھے لوگ، تو ان کے لیے کوئی بہت تعجب کی بات نہیں ہوگی، کیونکہ یہ بولی جا رہی ہے آج، یہ آج کا رواں سکہ ہے، یہ بولی ہے، UN بن چکی ہے، اقوام آپس میں پیسفلی رہ رہی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہیومن سوسائٹیز ویل انٹیگریٹڈ ہیں، اور ایک دوسرے کی قدروں کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ آج یہ بات عجیب نہیں ہے، مگر میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، میں یہ جملے آج کے نہیں سنا رہا ہوں، 15 صدیاں پہلے کی بات ہو رہی ہے، جہاں بات محبت کی زبان میں نہیں ہوتی تھی، تلوار کی زبان میں بات ہوتی تھی، جہاں انٹیگریشن نہیں تھی، ڈس انٹیگریشن تھی، جہاں قتل و غارت گری تھی۔ وہ زمانہ انتہا پسندی کا تھا، نفرتوں کا تھا، جنگوں کا زمانہ تھا، عدل امن کا زمانہ نہیں تھا۔ اس دور میں مکہ کی وادی میں ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ویسٹرن یونیورسٹیز نہیں تھی اس وقت، کو امریکہ نے کوئی یونیورسٹیز نہیں بنائی تھی کہ وہاں گلوبل انٹیگریشن کا کوئی درس کوئی لینے دینے والا ہو۔ برطانیہ، یورپ اور ویسٹرن ورلڈ اور ایسٹرن ورلڈ کے سبجیکٹ، پولیٹیکل سائنس، ہیومینیٹیرینزم، ہیومنزم، یہ مضامین کسی نے پڑھائے نہیں تھے۔ جنگ کی بولی جاتی تھی، تلوار کی بولی، قتل و غارت کی بولی، نفرت کی بولی، غلامی، آقا کی بولی۔ اس دور میں دیکھیے ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو، فالوورز کو یہ لفظ بول رہے ہیں، بے شک وہ کرسچن لینڈ ہے، مگر وہ لینڈ آف رائچسنس ہے، سچائی کی زمین ہے، اس لیے کہ وہاں حقوق پورے کیے جاتے ہیں۔
یعنی حقوق کا تصور دے رہے ہیں میرے آقا. فلفلمنٹ آف رائٹس، کسی پر ظلم نہیں ہوتا، کسی کا رائٹ انفرنج نہیں ہوتا، رائٹس کی وائیولیشن نہیں ہوتی، وہاں وائیولنس نہیں ہوتا. یہ کنسپٹ 1500 سال تاجدار کائنات دے رہے ہیں. تو بولیے نان وائلنس، انٹیگریشن، رائچسنس، ہیومن ویلیوز، ایتھیکل ویلیوز، ڈیموکریسی اور ایکسپٹنگ ون انادر، اس تصور کی بنیاد آپ نے آج کے زمانے میں رکھی ہے یا مصطفیٰ نے رکھی ہے کائنات میں؟ آقا. اور یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ارسطوٹل کو پڑھا تھا یا پلیٹو کو پڑھا تھا، افلاطون کو نہیں پڑھا تھا، ارسطو کو نہیں پڑھا تھا، سقراط کو، سوکریٹس کو نہیں پڑھا تھا کہ گریک فلسفی کی کتابیں پڑھ کے ایسی بولی بول لی. نہیں، انہوں نے فقط غار حرا میں خدا کا کلام سنا تھا. تو اس سے پتا چلا کہ اللہ رب العزت نے جو دین آقا علیہ السلام پہ اتارا اور جو قرآن اتارا اور جو فہم، جو انڈرسٹینڈنگ حضور علیہ السلام کو اللہ نے دی، اور بطور پیغمبر اسلام کو کہ آقا علیہ السلام کی جو ذہن میں جو تصورات تھے، وہ پہلے دن سے وہ تصورات امن، محبت، انٹیگریشن، یکجہتی اور انسانیت کے تصورات پر قائم. اب یہ تو ہو گئی ایک طرف کی بات. اب جب وہ وفد پہنچ گیا تو قریش مکہ نے بھی ان کی مخالفت کے لیے، وہاں کا جو کنگ تھا حبشہ، اس نے بڑا وارم ویلکم دیا، ان کو اچھا ٹھکانہ دیا، ریسیو کیا. مکہ کے قریش جو کفار و مشرکین تھے وہ بڑے گرم ہوئے، سرپٹائے. انہوں نے اپنا وفد بھیجا کہ جا کے حبشہ کے بادشاہ سے بات کریں اور ان کو نکالا جائے. جب وہ پہنچے اس کی رائل کورٹ میں تو وہ بھی موجود تھے. تو ابیسینیا کے کنگ، اس نے مسلمانوں کو بھی طلب کر لیا. آمنے سامنے سارے بیٹھ گئے اور بشپس کو، کرسچن لیڈرز کو، بشپس کو بھی بلا لیا. ایک بہت بڑی کورٹ منعقد ہوئی اور اس نے ان سے کہا کہ مسلمانوں تم مکہ سے آئے ہو، بتاؤ کچھ اپنے مذہب کے بارے میں، دین کے بارے میں، کہ تمہارے پیغمبر نے جن کو تم مانتے ہو اور جن کی وجہ سے تم نے اپنے آباء و اجداد کا مذہب چھوڑ دیا ہے، اس نبی نے تمہیں کیا سکھایا ہے، اس رسول نے تمہیں کیا تعلیم دی ہے، اور وہ کون سا مذہب ہے جس کے اوپر تم آ گئے ہو اب، اور یہ تمہارے مخالف ہو گئے ہیں تمہارے قوم کے لوگ. تو حضرت جعفر بن ابی طالب، آقا علیہ السلام کے کزن، سیدنا مولا علی المرتضیٰ کے بھائی، یہ اس وفد کے ہیڈ کے طور پر، سربراہ کے طور پر کھڑے ہوئے اور ان کو موقع ملا تو انہوں نے حبشہ کی رائل کورٹ میں نجاشی کے دربار میں خطاب کیا کہ بتاؤ وہ مذہب دین اسلام کیا ہے جو تمہارے پیغمبر نے تمہیں سکھایا ہے. اب یہ سننے والے لفظ ہیں ان کے، بڑا ہسٹورک خطبہ ہے. اس کو بھی امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں، امام ابن خزیمہ نے صحیح میں، ابن ہشام نے سیرت میں، اور سہیلی سمیت کل ائمہ سیرت نے روایت کیا. وہ کہتے ایھا الملک کننا قوما اہل جاہلیۃ، کننا قوما اہل جاہلیۃ نعبد الاصنام وناکل المیتہ وناتی الفواحش ونقطع الارحام ونسیء الجوار ویأکل القوی منا الضعیف. انہوں نے کہا پہلے تو میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ اس پیغمبر کے آنے سے پہلے ہم کیا تھے، اور اس پیغمبر کے دین کو ماننے کے بعد ہم کیا ہو گئے. وہ کہتے ہیں کہ ان کی آمد سے پہلے ہم بالکل اگنورنٹ اور انسیولائزڈ قوم تھے، جاہل اور غیر مہذب معاشرہ تھا ہمارا، اور ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ہم مردار کھاتے تھے. We used to eat carrion، مردار کھاتے تھے. بے حیائی اور غیر اخلاقی جرائم کا ارتکاب کرنا یہ ہمارا طرز زندگی تھا، سٹائل آف لائف تھا. immoralities and vulgarities، رشتہ داروں کے حقوق ہم کھا جاتے تھے، ہمسایوں کے حقوق، ان کے رائٹس پامال کر دیتے تھے، کھا جاتے تھے. اور ہمارے معاشرے کا قانون یہ تھا کہ جو طاقتور ہے وہ کمزور کو کھا جاتا تھا.
طاقتور زندہ اور کمزور مارا جاتا. کہتے ہیں یہ ہماری سوسائٹی تھی. ان حالات میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. وہ تشریف لائے تو انہوں نے ہمیں تعلیم دی, اور جس دین کی تعلیم دی اور جو کچھ ہم نے سیکھا اس کے بنیادی اصول یہ ہیں. اب حضرت جعفر بن ابی طالب یوتھوپیا ابیسینیا حبشہ کی رائل کورٹ میں وہ اب دے رہے ہیں اسلام کا پیکج کہ اسلام کیا ہے. اب صاف ظاہر ہے اس وقت ان کے پاس UN چارٹر نہیں تھا, اور یورپین ہیومن رائٹس کمیشن کا کوئی ڈاکیومنٹ نہیں تھا کہ پڑھ کے انہوں نے کچھ اپنی کنسپٹ کو ذرا ماڈرنائز کر لیا ہو. نہیں, یہ 1500 سال پہلے کی بات. جو سیکھا وہ بیان کر دیا. وہ کہتے ہیں اللہ کے فدعانا الی اللہ لنوحدہ ونعبدہ. اللہ نے ہمیں رسول بھیجا اور اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں توحید اور اللہ کی عبادت کی طرف بلایا. اب سنتے آئیے پھر کیا ہوا. وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَصِلَةِ الرَّحِمِ وَحُسْنِ الْجِوَارِ وَالْكَفِّ عَنِ الْمَحَارِمِ وَالدِّمَاءِ وَنَهَانَا عَنِ الْفَوَاحِشِ وَقَوْلِ الزُّورِ وَأَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ وَقَذْفِ الْمُحْصَنَةِ. انہوں نے ہمیں حکم دیا. کیا حکم دیا؟ ہمیشہ سچ بولو, جھوٹ کے قریب نہ جانا. ہمیں ٹروتھ فل بنا دیا. یہ تعلیم ہے ان کی. دوسرا فرمایا امانتوں کو ہمیشہ ادا کر دو اور کسی کی امانت میں خیانت نہ کرنا. تیسرا حکم دیا کہ جو قرابت دار ہیں, اعزا قریبی, ان خونی رشتوں کے ساتھ بھلائی کرو, احسان کرو. چوتھا حکم دیا کہ پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو, ان پر احسان کرو. پانچویں تعلیم دی کہ کبھی خونریزی نہ کرو, قتل و غارت گری نہ کرو, دہشت گردی نہ کرو, کلنگ آف مین کائنڈ نہ کرو, لوگوں کی جان کی حفاظت کرو, قتل نہ کرو. اور ہمیں حکم دیا کہ اسی طرح جو ممنوع چیزیں ہیں, ظلم کی چیزیں ہیں, گناہ کی چیزیں ہیں, ان سے بچو. پھر حکم دیا کہ جو فواحش ہیں, ولگیرٹی ہے, اخلاقی جرائم اور بے حیائی کے کام ہیں, وہ بھی چھوڑ دو, اور موریلٹی کی ویلیوز کو, ایتھکس کی ویلیوز کو, ہیومن ویلیوز کو, پائٹی کی ویلیوز کو, رائچسنس کی ویلیوز کو اڈاپٹ کرو. اور پھر ہمیں حکم دیا, ہم یتیموں کا مال کھا جاتے تھے, فرمایا خبردار یتیموں کا مال نہ کھانا. بے سہارا لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنا, پروٹیکٹ کرنا ان کے رائٹس کا. اور پھر حکم دیا کہ عورتوں کے حقوق کی حفاظت کرو, ویمن رائٹس, اور ان کے خلاف کوئی ایلیگیشنز اور ایکوزیشنز نہ کریں, ہمیشہ ان کے حقوق کی حفاظت کریں. گویا اور پھر فرمایا کہ جو وعدے کرو وہ ہمیشہ پورے کرو, اور جتنے انسانی طبقات ہیں ان کے حقوق کو پورا کرو, اور معاشرے کے کمزور لوگوں پر کبھی ظلم نہ کرو. جعفر بن ابی طالب نے آقا علیہ السلام کے تعلیمات کی اور دین اسلام کی یہ پکچر پیش کی. اب آپ اندازہ کر لیں, یہ پورا میسج جو حضرت جعفر بن ابی طالب نے دیا 6 سال تک آقا علیہ السلام سے دین سیکھ کر, اور آپ کی پریکٹس کو, سنت کو, سیرت کو, تعلیمات کو جانچ پڑتال کر کے 6 سال جو دیکھا, وہ سارا کا سارا میسج اسلام کا کیا ہے؟ وہ میسج تھا ہیومن ڈگنیٹی کا, وہ میسج تھا سوشل ایکویلٹی کا, وہ میسج تھا اکنامک جسٹس کا, وہ میسج تھا پیورٹی آف فیتھ کا, وہ میسج تھا پائٹی اور رائچسنس کا, وہ میسج تھا سنسیئرٹی اور ٹروتھ فلنس کا, وہ میسج تھا ٹرسٹ وردینس کا, میوچل ہیومن ریسپیکٹ کا, فلفلمنٹ آف ہیومن رائٹس کا, انٹیگریٹی آف کریکٹر کا, اور اسپرچویلٹی اینڈ سولیڈیرٹی آف ہیومن لائف کا, کہ انسان کا کردار پاک ہو, صاف ہو, بندہ رحم دل ہو, سچا ہو, امانت دار ہو, ظلم نہ کرے, جھوٹ نہ بولے, انسانی حقوق کا تحفظ کرے, غریبوں کا سہارا بنے, کمزوروں کو بچائے اور عورتوں کو اپ لفٹ کرے. یہ پیغام ہے تاجدار کائنات کے دین اسلام کا, جس کا پیکج حضرت جعفر بن ابی طالب ابیسینیا میں دے رہے ہیں.
یہ دو سٹیٹمنٹس ہیں، پہلی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی اور 6 سال کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب کی، ہسٹورک تاریخی سٹیٹمنٹس ہیں آقا علیہ السلام کی سیرت اور دین پر۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، ہر قسم کے جبر و تشدد اور اگریشن کے خلاف آواز اٹھائی، ہر قسم کی ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائی، اخلاقی جرائم کے خلاف آواز اٹھائی، اور آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو امن، رحمت اور محبت اور بھائی چارے کا درس دیا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور دین اسلام کا اس سے بہتر آتھینٹک ہسٹوریکل ثبوت کوئی نہیں ہے۔ میں ڈنمارک اور یورپ کی نوجوان نسل کو اور مسلمانوں کو اور اسکینڈینیویا اور پورے یورپ کے رہنے والے کے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، تمام افراد کو میسج دینا چاہتا ہوں، یہ اسلام ہے۔ آپ آقا علیہ السلام کی ساری تعلیمات میں کہیں انتہا پسندی نہیں دیکھیں گے، کہیں جبر نہیں ہے، کہیں وائلنس نہیں ہے، کہیں ریڈیکلزم نہیں ہے، کہیں ٹیررزم اور دہشت گردی نہیں ہے، کہیں نفرت نہیں ہے، کہیں ناانصافی نہیں ہے۔ جس سمت آقا علیہ السلام کی تعلیمات کو دیکھو، ہر سمت انسانیت ہے، اخلاق ہے، محبت ہے، برداشت ہے، اوپننس ہے، موریلٹی ہے، رحم ہے، احسان ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج آقا علیہ السلام کے فالوور کے طور پر صحیح نقشہ دنیا کو دکھایا جائے تو اپنی سیرتوں میں ایسے ہی بن جائیے جس کا بیان جعفر بن ابی طالب نے کیا ہے۔ روز مرہ کی زندگی میں ایسے بن جاؤ، یہ زندگی اپنائیے تاکہ آپ کو چلتا پھرتا دیکھ کر دنیا خود کہے کہ یہ اسلام کے امن اور رحمت کے پیکر ہیں۔ آپ کی زبان میٹھی ہو، برتاؤ کرو تو اس میں مٹھاس ہو، وعدہ کرو تو پورا کرو، ظلم ہو رہا ہو تو ظلم سے مظلوم کو بچاؤ، وائلنس تشدد کہیں نہ ہو، نفرت کی جگہ محبت ہو، عدم برداشت کی جگہ برداشت ہو، مختلف مذاہب کے لوگوں کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو، اخلاق بلند ہو، انسانی قدروں کی حفاظت ہو، امانت اور دیانت ہو۔ اگر ان خوبیوں کا مرکب بن کے آج پریکٹس کریں گے تو اسلام پر جو تہمت لگ رہی ہے، اور یہ اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے، اس صدی میں تحریک منہاج القرآن پر جب اسلام کے چہرے پر گرد ڈالی گئی، اسے بدنام کیا گیا اور پیغمبر اسلام کی امن و رحمت پر مبنی شخصیت کو دھندلا بنایا گیا، چند دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کی حماقتوں کی وجہ سے یا کچھ نوجوانوں کی ناسمجھی کی وجہ سے، تو اس وقت پوری دنیا اس جلغار کے سامنے چپ تھی، خاموش تھی، اور جرأت کے ساتھ کھڑے ہو کر اسلام کا دفاع کرنے اور گرد کو جھاڑنے اور مصطفیٰ کے دین کا خوبصورت چہرہ دکھانے کے لیے جرأت مند آواز کہیں سے اٹھ نہیں رہی تھی۔ اس وقت رب ذوالجلال نے منہاج القرآن کو توفیق دی کہ یہ ساری کائنات میں اسلام کا دفاع کرنے والا بن کے اٹھا۔ اس لیے تمام منہاج القرآن کے کارکن ہوں یا امت مسلمہ کے افراد، تمام مسلم یوتھ، وہ جو بھی ایتھنک گروپس ہیں، جس بیک گراؤنڈ سے بھی ہیں، عربز ہیں، نان عربز ہیں، نارتھ افریقن ہیں، جہاں جہاں امت مسلمہ کے افراد ہیں، نوجوانوں، میرے بیٹوں، میرا میسج ہے خدا کے لیے، آپ کو بعضوں کو ورغلایا گیا ہے۔ اسلام میں کوئی نفرت نہیں ہے، اسلام میں تنگ نظری نہیں ہے، اسلام جتنا وسیع نظر دین کائنات میں کوئی نہیں۔ اسلام میں محبت ہے، اسلام میں پیار ہے، اسلام میں رحمت ہے، اسلام میں برداشت ہے، اسلام میں ڈائیلاگ ہے، اسلام میں نہ ہارشنس ہے، نہ کسی قسم کی کوئی اور ایکسٹریمزم ہے۔ اب اس سے آگے چلیے، 621 عیسوی جب 10-11 سال گزر گئے ہیں اسلام کی اور دین اسلام کی پرچار کو، 11 سال 12 سال ہجرت سے پہلے، اس وقت 12 افراد کا وفد آتا ہے۔ ایک سال پہلے 6 افراد آئے تھے یثرب سے،
اس وقت وہ مدینہ نہیں تھا، یثرب تھا. اس وقت وہ گاؤں یثرب تھا. مدینہ تو مصطفیٰ کے قدموں نے بنایا. وبا کا شہر تھا. دوسرے سال 12 لوگ آئے، عقبہ کے مقام پر بیعت کی حضور علیہ السلام کی. اس کو بیعت عقبہ اولا کہتے ہیں. فرسٹ ڈیلیگیٹ تھا جس نے وزٹ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور آپ نے ان سے بیعت لی اور اپنے پہلے ریپرزنٹیٹیوز، ڈیپوٹیز، پہلے ایمبیسیڈرز اسلام کے بنا کر مدینہ بھیجا کہ یہ میری تعلیم ہے، جا کے پہنچا. حضرت عبادہ بن صامت روایت کرتے ہیں کہ ہم سے بیعت لی آقا علیہ السلام نے. اور بیعت کیا تھی؟ اب مجھے بولیے، جب عقبہ میں بیعت لے رہے ہیں تو نیٹو کی فورسز کھڑی ہیں سامنے واچ کرنے کے لیے کہ کیا بات ہو رہی ہے. یو این او کا ادارہ ہے واچ کرنے کے لیے کیا بات ہو رہی ہے. ڈینش، اسکینڈینیوین، امریکن، برٹش، یورپین، پاکستانی، فلاں گورنمنٹس ہیں وہاں واچ کرنے کے لیے کہ کیا بات ہو رہی ہے. نہیں، یہ 1500 years back we are going back. عقبہ کے میدان میں جسٹ 12 persons وہ پلیج لے رہے ہیں ان سے، آقا علیہ السلام، پلیج آف لائلٹی، اینڈ ہی از propagating them the basic fundamental principles of Islam so that they may carry out this message of Islam to the Medinan people, and they become the propagators of Islam and they become the ambassadors of Islam. وہ جو اسلام کی تعلیم آقا نے دی وہ عبادہ بن صامت روایت کرتے ہیں صحیح مسلم میں اور مسند احمد بن حنبل، سنن دار قطنی اور موطا امام مالک میں، سب کتب حدیث میں کہتے ہیں کہ ہم سے آقا علیہ السلام نے بیعت لی ان چیزوں پر. تو گویا فرسٹ پیکج آف اسلام، ٹیچنگز آف اسلام جو آقا علیہ السلام نے اس فرسٹ وزٹنگ ڈیلیگیٹ آف مدینہ ان کو دیا، وہ کیا تھا؟ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا نشرک باللہ شیئا، اللہ نشرک باللہ شیئا. ہم نے یہ بیعت کی حضور سے. ولا نسرق ولا نزنی ولا نقتل اولادنا ولا نأتی ببہتان ولا نعصیہ فی معروف فإن وفیتم فلکم الجنہ. ان کا سب سے پہلے آقا نے تعلیم دی کہ اللہ وحدہ لا شریک کو مانو، شرک نہ کرو. اس کے بعد ہم سے وعدہ لیا کہ چوری نہیں کرنا. آپ ذرا تعلیمات کی لیول کو دیکھیں، دائرے کو دیکھیں، ایمفسائز کس چیز پہ کر رہے ہیں. چوری نہیں کرنی، بدکاری نہیں کرنی، وعدہ لے رہے ہیں. اپنی اولاد کو اور خاص طور پہ بچیوں کو، فیمیل چلڈرن جب پیدا ہوتے ان کو قتل کر دیتے تھے. ان کو قتل نہیں کرنا، کسی جان کو قتل نہیں کرنا. بین آن کلنگ آف مین کائنڈ. کسی پر جھوٹا بہتان، فالس ایکیوزیشن نہیں لگانا. کسی کی بیک بائٹنگ نہیں کرنی، غیبت اور چغلی نہیں کرنی، اور ہمیشہ سچائی اور انصاف اور حق کی حمایت کرنی اور اپنے وعدوں کو پورا کرنا ہے. یہ 8 چیزوں پر بیعت لی اور فرمایا اگر ان پر عمل کرو گے تو تمہیں جنت مل جائے گی. اب آپ اندازہ کر لیں، یہ ویلیوز ہیں اسلامک ٹیچنگز کی. ساری اسلام کی تعلیمات اب تک جو بیان کر چکا ہوں اس کا خلاصہ دیکھیں تو اسلام سٹینڈز فار مولیرٹی، اسلام سٹینڈز فار ہیومنزم، اسلام سٹینڈز فار جینٹلنس، اسلام سٹینڈز فار پائٹی اینڈ رائچسنس، اسلام سٹینڈز فار ٹروتھفلنس، اسلام سٹینڈز فار جسٹس، اسلام سٹینڈز فار اکوالٹی، اسلام سٹینڈز فار مرسی اینڈ کمپیشن، اینڈ اسلام سٹینڈز فار پیس، لو اینڈ ٹالریشن. یہ اسلام کی کل تعلیم، اخلاق کی تعلیم ہے، انسانیت کی ہے، شرافت کی ہے، نیکی کی ہے، سچائی کی ہے، عدل اور انصاف کی ہے، رحمت کی ہے، امن کی ہے، پیار اور محبت کی ہے. یہ ساری تعلیم آقا علیہ السلام دے رہے ہیں. اب 12 سال گزر چکے ہیں اعلان نبوت کو. 12 years have passed. حضرت خدیجہ الکبریٰ کی پہلی سٹیٹمنٹ سے لے کر بیعت عقبہ اولا تک 12 سال گزر گئے ہیں. اب ذرا 12 سال پہ ایک نظر دوڑائیں. ہر جگہ پرسسٹنسی اور کنسسٹنسی ہے یا نہیں؟ ایک تسلسل ہے، کہیں ڈیویشن نہیں ہے. بدلتے ہوئے حالات میں
مصطفیٰ کی تعلیم نہیں بدلتی. حالات میں اونچ نیچ اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، مگر تاجدار کائنات کی دینی تعلیمات میں کوئی اونچ نیچ نہیں آتی. اس کے اندر ایک تسلسل ہے، صراط مستقیم ہے. جو بات پہلے دن کہی وہی آخری دن رہی. اور آقا علیہ السلام کے کریکٹر میں، کردار میں تھرو آؤٹ جو غالب ہے عنصر، وہ غالب ٹریٹس آف پیس، لو، مرسی، کائنڈنس اینڈ جینٹلنس. You can never ever find even a smallest trace of extremism and terrorism in the character of Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam or in his teachings. ہر جگہ انسانی عظمت اور وقار کی بات کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور ہر جگہ آپ کھڑے نظر آتے ہیں پہاڑ کی طرح اگینسٹ اینیمیٹیز، دشمنیوں کے خلاف، اگینسٹ انجسٹسز، اگینسٹ oppression, against every kind of aggression, against every kind of violence, against every kind of extremism, against every kind of terrorism, against every kind of torture, against every kind of bloodshed, against every kind of killing. آقا علیہ السلام ہر جگہ لائک اے ماؤنٹین کھڑے ہیں، بری خصلتوں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، نیکیوں اور رحمتوں کو سمندروں کی طرح پھیلا رہے ہیں. اور آقا علیہ السلام نے پوری انسانیت کو رول ماڈل دیا ہے، ماڈل آف ایکسیلنس. اور اس طرح آپ کے آئیڈیاز، آپ کی تعلیمات، آپ کے تصورات شیپ ہوتے چلے گئے، ان کو شکل ملتی چلی گئی. جو جو شکل ملتی چلی گئی یہی دین اسلام بنتا چلا گیا. اب اس سے ایک عجیب تر صورتحال میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. ہم گھوم رہے ہیں آقا علیہ السلام کے سالوں کے ساتھ ساتھ. جہاں جہاں میرے آقا کے قدم لگے، جہاں جہاں میرے آقا چلے، جہاں جہاں اپنے خطاب کیے، جہاں جہاں ایڈریس کیے، ہم آقا کے قدموں کے آثار دیکھتے ہوئے ساتھ انہی گلیوں میں چل رہے ہیں. اول تا آخر اپنے محبوب کو دیکھیں، چلتا کیسے ہے، بولتا کیسے ہے، تعلیم کیسے دیتا ہے. خدا کی عزت کی قسم، جس انداز سے بھی دیکھیں کہیں ڈیویشن نظر نہیں آتا. کوئی جگہ ایسی نہیں ملتی جہاں کوئی انگلی رکھ سکے. تو کتنا بڑا ظلم ہوگا اس اسلام کے دین کو اور اس پیغمبر اسلام کو نیگیٹو طریقے سے سمجھا جائے. یا ہمارے نوجوان مسلمان غلط فہمی اور نادانی کی وجہ سے دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کی غلط تعلیم کے پیچھے لگ کر مس لیڈ ہو جائیں، مس گائیڈ ہو جائیں اور اسلام کا غلط رخ پیش کریں جو نہیں ہے. اب بڑی عجیب بات ہے، 13 سال گزارنے کے بعد آپ پر مخالفین کا دباؤ بڑھ گیا اور تلواریں لے کر انہوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا. اب تھوڑی اس سچویشن کو ذہن میں رکھیں تاکہ آپ اس کا جو اس بات کی اہمیت ہے اسے سمجھنے کے قابل. آقا علیہ السلام نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا، ایک کنکری بھی نہیں ماری کسی کو. کیا؟ ایک کنکری، ایک سٹون بھی نہیں مارا، ایک پیبل بھی نہیں مارا. اور آپ کے نالج کے لیے 13 سال میں 70 آیتیں ایسی آئیں. کتنی؟ 70 آیتیں جن میں بار بار کہا گیا کہ سیلف ڈیفenس کے لیے بھی آرمز کو نہیں اٹھانا. You cannot take up the arms even for your self-defense. 70 Quranic verses were revealed in 13 years of Meccan life on Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. And it was emphatically commanded in each and every verse that the Muslim community is not allowed to take up the arms even in their self-defense. Although they were living a very miserable life in total state of oppression and suppression. ٹارچر تھا ان کے اوپر، ظلم تھا. اپنے دفاع کے لیے بھی تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی. اور پھر انتہا ظلم کی وہاں تک پہنچی کہ تلواریں لے کر دشمن گھر کے ارد گرد آ گئے. اس رات میرے آقا نے ہجرت کی. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ لٹا کر، جیسے یہاں ہوا واقع، مدینہ پہنچے تو بہت بڑا استقبال تھا. گریٹ ہسٹورک ریسیپشن، بہت بڑا عظیم استقبال، enthusiastic reception, unparalleled historic reception of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam in Medina. Thousands of Medinan people were there to receive him.
اس کنڈیشن میں وہاں پہنچے. پہلا جمعہ آیا, ہزارہا فالوورز, محبت کرنے والے, جان دے دینے والے محبت میں, وہ حضور کا آڈینس ہیں, بیٹھے ہیں, اور پہلا خطاب کر رہے ہیں میرے آقا علیہ السلام. تلواروں کے محاصرے سے نکل کر 13 برس کے ظلم کو برداشت کرتے کرتے نکلے, یہاں پہنچے ہیں جہاں 400 سے کم مسلمان تھے, اب ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے استقبال کے لیے آنکھیں فرش بنا کے کھڑے ہیں. ان کو خطاب کیا ہے, اور ان کے خطاب کے کلمات سنیے. فرسٹ سرمن اسپیچ آف ہولی پروفٹ, ہز فرسٹ اسپیچ آفٹر ارائیول ان مدینہ. اور خطاب کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لوگوں, جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا, میں نے تمہیں اتنا مال و دولت دیا تھا, لیکن تم نے غریبوں کی مدد کر کے اس مال کا بدلہ آگے کیا بھیجا ہے؟ تو فرمایا فمن استطاع ان یقی وجہہ من النار ولو بشق تمرۃ فلیفعل ومن لم یجد فبکلمۃ طیبہ فإن بها تجزى الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. پہلی بات جو آقا نے کی, لوگوں تمہارے معاشرے میں بڑے غریب بستے ہیں, there are lot many poor people. پہلا آرڈر دیا ایلیویشن آف پاورٹی, غربت کو ختم کرو. کیا؟ غربت کو ختم کرو, اور اپنے مال میں سے چیریٹی کرو, صدقہ دو. The first commandment issued by Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam in his first sermon of Medina, that was the commandment of charity, generosity. صدقہ خیرات کرو, خواہ ایک کھجور ہی دے سکو, غریبوں کی مدد کرو. اور اگر کسی کے پاس غریبوں کی مدد کے لیے ایک کھجور بھی نہ ہو, دینے کو کچھ بھی نہ ہو, تو پھر سافٹ اور جینٹل سپیچ دو, پیار بھرے دو بول بولا کرو. لوگ پیار بھرے بول بولا کرو, دکھی دلوں سے پیار سے بات کرو تاکہ ان کے دلوں کو ہی آسرا مل جائے. غم زدہ لوگوں سے نرمی کی بات کرو تاکہ انہیں سہارا مل جائے. اور آقا نے فرمایا نرمی کے بول بولو, سافٹ سپیچ, اس کا بھی اجر ملے گا جیسے صدقہ ادا کیا, 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک. یہ میرے آقا علیہ السلام کا مدینہ پہنچنے پر پہلا خطاب ہے. اندازہ کر لیں, اپنے اندر بھی جھانک کے دیکھنا ہوگا کہ ہمارا آقا علیہ السلام کی تعلیم کے ساتھ ہماری زندگیوں کا تعلق کتنا ہے. دعوے تو بہت کرتے ہیں, بہت دعوے کرتے ہیں, اور پھر ابن اسحاق روایت کرتے ہیں, فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور شرک نہ کرو, اور اس سے ڈرو, اور جب منہ سے بات کرو سچی کرو, اور ایک دوسرے سے محبت کیا کرو, نفرت نہ کیا کرو. اب آپ اندازہ کر لیں. اب میں یہاں کومنٹ کرنا چاہتا ہوں, آپ تھوڑا سا انسانی اور بشری دنیا میں جا کر سوچئے. ان حالات کا ستایا ہوا کوئی چلے اور 1-2 دن نہیں 13 برس قربانیاں دی ہوں, اذیتیں برداشت کی ہوں, ٹارچر ہوا ہو, ظلم ہوا ہو, پتھر کھائے ہوں, کبھی مکہ کے گلیوں میں کبھی طائف کے بازاروں میں, سجدہ کرے تو اوجھڑیاں رکھ دی گئی ہوں کندھوں پر جانور کی, تانے ہوں, مخالفت ہو, تلواروں کے سائے ہوں, قتل و غارت ہو, اور الٹیمیٹلی اس طرح حالات کا ستایا ہوا کوئی چھوڑ کے لیڈر دوسرے ملک ہجرت کر جائے اور آگے اچانک اس کے ہزارہ فالوور مل جائیں. میں آپ کو بالکل ایک اسپیسیفک سچویشن دے رہا ہوں, ایمان سے کہیے ایک عام لیڈر آج کے زمانے کا ہو, اس کا دماغ ٹھکانے رہے گا؟ بولیے. ہزارہ فالوورز کو دیکھ کر وہ فوری انتقام کی طرف چلا جائے گا, جوش میں آ جائے گا. وہ ان کے دل جیتنے کے لیے 13 سال کے ظلم کو بیان کرے گا, ان کی تلواروں کو بیان کرے گا, پتھروں سے گلی کوچوں میں مارنا بیان کرے گا, اور ان کو دھمکی دے گا, خدا جانے کیا کیا کرے گا. اور جینون ہوگی اس کی بات, جائز ہوگی. 13 برس کا ظلم ہے. اس طرف آقا علیہ السلام 13 برس کے مظالم کے بعد پہنچتے ہیں تو تاریخ کا ایک ایک ورق بتاتا ہے, اللہ کی عزت کی قسم, چہرے مصطفیٰ پر نہ پریشانی کے آثار تھے, نہ غصہ اور ناراضگی کے آثار تھے. اور آقا علیہ السلام کے لہجے میں تلخی نہ تھی. ان حالات کا ستایا ہوا
13 برس کے ظلم سہ سہ کر کوئی جائے تو تلخی نہ تھی، مزاج میں رد عمل نہ تھا، ریئیکشن نہ تھا، ریونج اور انتقام نہ تھا، طبیعت میں عدم اطمینان نہ تھا، کچھ نہیں۔ اس کے برعکس وہ ہزارہ لوگ جن کے سامنے 13 سال کے مظالم کی، ٹارچر کی تاریخ تھی اگینسٹ مسلم، وہ جب اس حضور کا چہرہ تکتے تھے تو چہرے پر سکون اور مسکراہٹ دیکھتے تھے، خوشی دیکھتے تھے، لطافت دیکھتے تھے، نرمی دیکھتے تھے، رحمت دیکھتے تھے، شفقت دیکھتے تھے، مصطفیٰ کے چہرے پر نور چمکتا دیکھتے تھے، حسن و جمال دیکھتے تھے، اطمینان دیکھتے تھے، اعتماد دیکھتے تھے، حوصلہ مندی دیکھتے تھے، وقار دیکھتے تھے، تمکنت دیکھتے تھے، صبر دیکھتے تھے، شکر دیکھتے تھے، معافی دیکھتے تھے۔ یہ آقا علیہ السلام کی سیرت ہے۔ اور پھر جب گفتگو کی، خطاب کیا، تو خطاب میں ایک جملے کا ذکر بھی نہیں کیا کہ 13 برس میرے ساتھ کیا بیتا ہے تاریخ انسانیت کی، کائنات انسانی کی تاریخ میں کوئی شخص، ہماری آج کی پوری تاریخ میں جب ہر طرف امن کی باتیں ہوتی ہیں، آج امن کی باتیں ہوتی ہیں، اخلاق کی باتیں ہوتی ہیں، مورل ویلیوز کی، ہیومن ویلیوز کی، سیکولر ویلیوز کی، لو کی، پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہوتی ہیں، اس آج کی ساری کائنات میں دنیا ترقی کر گئی، انسان بہت آگے بڑھ گیا، آج کوئی شخص ہے جو اس کردار کا دھندلا سا تصور بھی دے سکے؟ اور جب گفتگو کرتے ہیں تو امن کی بات کرتے ہیں، امانت و دیانت کی بات کرتے ہیں، سخاوت اور خیرات کی بات کرتے ہیں، طہارت اور اخلاق کی بات کرتے ہیں، انسانیت کی بات کرتے ہیں، وسعت قلبی کی بات کرتے ہیں، معافی اور درگزر کی بات کرتے ہیں، اور تواضع اور انکساری اور سچائی کی بات کرتے ہیں، اور اہل مکہ کے ظلم کا ایک پاسنگ ریفرنس تک بھی نہیں دیتے۔ اب معلوم ہے کہ اس بننے والی نئی ریاست کا سربراہ بننے والا ہوں، کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیڈرشپ گلوبل لیول پہ ایمرج ہونے والی ہے، دیکھ رہے ہیں مستقبل، مگر ایسا مستقبل دیکھ کر بھی لہجے میں نرمی ہے میرے آقا کی، نرم لہجہ، طبیعت میں، لہجے میں دھیما پن ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ نئی ریاست جو بننے جا رہی تھی اسلامی مدینہ کی، آقا علیہ السلام انہی اصولوں اور تعلیمات پر اس کی بنیاد رکھ رہے تھے کہ اسلام کی ریاست، اسلام کی سوسائٹی، اسلام کا دین ان اصولوں پر قائم ہوگا۔ سو جو لوگ آج اسلام کے علمبردار اور نمائندہ ہیں، نوجوان لوگ، خواہ ان کا تعلق کسی بھی ایتھنک بیک گراؤنڈ اور کسی بھی ملک کے ساتھ ہے، دیکھو میری کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، میں تو وفادار ہوں صرف تاجدار کائنات کا، میں تو وفادار ہوں صرف اپنے تاجدار کا، میں وفادار ہوں فقط دین مصطفیٰ کا، آقا کی سیرت و کردار کا۔ میرے نوجوان بچوں جو بہک رہے ہیں اور انتہا پسندی کی طرف جا رہے ہیں اور اسلام کی غلط تعلیمات کی وجہ سے وہ مس انڈرسٹینڈ کر گئے اور سوئسائڈ بامبرز بن رہے ہیں، اٹیکرز بن رہے ہیں، کلرز بن رہے ہیں، ریڈیکلز ہو رہے ہیں، ٹیررسٹ ہو رہے ہیں، اسلام کو غلط نمونہ تعلیمات کا نقشہ پیش کر رہے ہیں، ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ آپ کو بتایا گیا ہے یہ اسلام نہیں، اسلام وہ ہے جو مصطفیٰ کی سیرت و کردار میں دکھا رہا ہوں۔ اور اسی طرح مغربی حکومتوں کو جب کہتا ہوں، ڈینش گورنمنٹ، نارویجن گورنمنٹ، سویڈش گورنمنٹ، یورپین گورنمنٹس، برٹش گورنمنٹ، امریکن گورنمنٹ، آل ویسٹرن اینڈ ایسٹرن گورنمنٹس، ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات میڈیا یا بعض سرٹن لابیز، سرٹن گروپس، بعض تھوڑے لوگوں کی غلط حرکتوں کو دیکھ کر اس کا دبا پورے اسلام کے چہرے پہ لگانا چاہتے ہیں۔ اس غلط فہمی کو دور کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسلام کو اس کے اصل آئینے میں، سیرت مصطفیٰ کے اندر دیکھو اور تعلیمات قرآن میں دیکھو۔ اس عمل کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں، اسلام سراپا رحمت، عفو و درگزر اور سراپا محبت اور احسان ہے۔ پھر اس کے بعد 1 سال اور گزرتا ہے مدینہ پاک میں، تو آقا علیہ السلام ریاست کی بنیاد رکھتے، اسلامک اسٹیٹ بناتے ہیں، اور اسٹیٹ کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک الائنس کرتے ہیں۔ اب میں جو بات بتانا چاہتا ہوں، یہ آج کل تک تو کریش آف سیولائزیشن کی تھیوری چلتی تھی ویسٹرن ورلڈ میں، کریش آف سیولائزیشن کی،
کہ ثقافتوں کا اور مذاہب کا کلیش ہوگا. اب تھیوری کلچر آف ڈائیالاگ کی باتیں آج ہونے لگی ہیں، ڈائیالاگ کی، انڈرسٹینڈنگ کی، انٹرفیتھ ہارمنی کی، ٹالرنس کی، لو کی اور انٹیگریشن کی. یہ انٹیگریشن کا لفظ کب سے سنا آپ نے؟ 10 سال نہیں ہوئے اس کو، 10-12 سال سے زیادہ عرصہ نہیں ہوا. درست بات ہے کہ نہیں؟ یہ پیس اینڈ انٹیگریشن کی باتوں کو 10-12 سال سے زیادہ عرصہ نہیں ہوا. یہ ڈاکیومنٹ ہے، آج ڈاکیومنٹڈ ہے. میں آپ کو ذرا 1500 سال پیچھے لے جا کے ایک ڈاکیومنٹ دکھاتا ہوں جو میرے مصطفیٰ نے سائن کیا ہے، اور 1500 سال پہلے مصطفیٰ نے انٹیگریشن کی بات کی تھی. وہ یہ ڈاکیومنٹ آف پیس اینڈ انٹیگریشن. آقا علیہ السلام نے ایک معاہدہ لکھوایا مسلمانوں اور یثرب کے دیگر قبائل کے درمیان، اور اس کو کہتے ہیں الموادعہ. وہ موادعہ کا جو لفظ ہے اس کے مختلف ترجمے کیے گئے. کل ترجمے اس کے جو کیے گئے الموادعہ کے، وہ سارے پانچوں کے پانچوں بتا دیتا ہوں. اور ویسٹرن سکولرز نے کیے ہیں، اسلام نے تو خیر کیے ہی ہیں ہماری ڈکشنری میں. ویسٹرن سکولرز نے، اورینٹلسٹ نے جتنے ترجمے کیے ہیں، اس کا ایک ترجمہ ہے معاہدہ امن کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. دوسرا ترجمہ ہے معاہدہ امن و دوستی کیا، اس طرح بھی ٹرانسلیٹ کیا گیا. تیسرا ترجمہ اس کا کیا گیا معاہدہ عدم تشدد کیا، یعنی پہلا ہے جو معاہدہ کیا ٹریٹی آف پیس، دوسرا کیا ٹریٹی آف پیس اینڈ فرینڈشپ. یہ الموادعہ، میثاق مدینہ کہتے ہیں اس کو، الصحیفہ بھی کہتے ہیں، ڈاکیومنٹ، فرسٹ کانسٹیٹیوشن آف مدینہ. تیسرا معاہدہ ہے ٹریٹی آف نان اگریشن اینڈ ٹریٹی آف نان وائلنس، عدم تشدد کا معاہدہ. چوتھا ترجمہ کیا گیا اس معاہدے کا ٹریٹی آف پیسفل کو ایگزسٹنس، پر امن بقائے باہمی کا معاہدہ، پر امن بقائے باہمی کا معاہدہ. اور اس کا ایک اور ترجمہ بھی کیا گیا ٹریٹی آف بائیلیٹرل پیس اینڈ سیکورٹی، دو طرفہ امن و سلامتی کا معاہدہ. یہ تمام کتابوں کو اگر کھنگالیں، جتنی ویسٹرن ورلڈ میں، فرینچ میں، انگلش میں، جرمن میں، یورپین لینگویجز میں، جتنے اسکالرز نے بھی اس کے ترجمے کیے ہیں، انہوں نے ڈیفرنٹ ٹرانسلیشنز کی ہیں. آئی ہیو مینشنڈ آل دیز 5. تو اس دنیا میں کمیونٹیز کے درمیان، مسلمز اینڈ نان مسلمز کے درمیان، پیس اینڈ پیسفل کو ایگزسٹنس، پیس اینڈ میوچل فرینڈشپ، نان وائلنس، نان ایگریشن اور انٹیگریشن، اس تصور کے بانی کائنات میں کون ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام. اب بڑی امپورٹنٹ چیز، جب آقا علیہ السلام نے یہ ڈاکیومنٹ لکھوایا، معاہدہ کیا، جو دستور بنا مدینہ کی ریاست کا، اس کے لفظ ہیں، پہلا آرٹیکل، اس کا فرسٹ آرٹیکل وہ ہے ھذا کتاب من محمد النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین المؤمنین والمسلمین من قریش واہل یثرب ومن تابعہم فلاحق بہم فحل معہم وجاہد معہم. یہ ڈاکیومنٹ ہے، کتاب ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، دستور ہے کہ محمد رسول اللہ نے لکھوایا ہے مسلمانوں کے درمیان، اور مسلمانوں کے علاوہ جو اہل یثرب ہیں، اس وقت وہ جیوز تھے. اہل یثرب کون تھے؟ میجورٹی جیوز تھی نان مسلمز کے درمیان، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ الائز بنیں گے اور اپنی اسٹیٹ کی ڈیفنس وار میں جوائن کریں گے. ان ساروں کے درمیان معاہدہ ہے مسلمز اینڈ نان مسلمز، اور اس وقت میجورٹی جیوز کی تھی. they were Jews in majority. So between Muslims of Medina and Jews of Medina and all other non-Muslim tribes who became their allies, between these two groups, Muslim and non-Muslim,
اس معاہدہ نے یہ لکھا ان آرٹیکل 2 انہم امت واحدہ من دون الناس from today they form one community and one nation to the exclusion of others. آج سے وہ ایک قوم بن گئے ہیں. کوئی تصور کر سکتا ہے اس زمانے میں مسلمز اور نان مسلمز کو حضور علیہ السلام نے ایک قوم ڈکلیئر کر دیا. He declared them to be one nation, one community. اس سے بڑا تصور انٹیگریشن کا 1400 سال تو کیا آج کی صدی میں بھی کوئی نہیں دے سکتا. اس سے بڑا یہ آج صدیوں کے بعد قومیں اس نتیجے پر پہنچی ہیں کہ irrespective of their faith and creed and culture and color and ethnic background, all people who are citizens of one country, they are one nation. تو کانسٹیٹیوشن ان کی نیشنلٹی کو نیشن ہوڈ کو تسلیم کرتا ہے. یہ آج کا کنسپٹ ہے کہ تمام لوگ انٹیگریٹ ہو گئے اور ایک نیشن بن گئے. دس کانسپٹ واز پریکٹیکلی گیون, ڈکلیئرڈ, پریکٹسڈ اینڈ انفورسڈ بائی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 15 centuries before. پھر اس کے بعد اس طرف آتے ہوئے کہ ٹیرورزم, ریڈیکلزم, ایکسٹریمزم اینڈ کلنگ, اور اس کے مقابلے میں پیس اینڈ سیکیورٹی. آرٹیکل 49 یہ کل ڈاکیومنٹ 63 آرٹیکلز کا ہے. میری پوری کتاب ہے اس پر, میں نے کتاب لکھی. آئی ایم کوٹنگ ناؤ آرٹیکل 649, آرٹیکل نمبر 49. اس میں آقا علیہ السلام نے پورے شہر مدینہ کو ڈکلیئر کر دیا ان یثرب حرام جوفہا لأہل ھذہ الصحیفہ. اس سلطنت میں کسی ٹیرورزم کی اجازت نہیں ہوگی, کسی دہشت گردی کی اجازت نہیں ہوگی, کسی وائلنس اور تشدد کی اجازت نہیں ہوگی, کسی قتل و غارت گری کی اجازت نہیں ہوگی. یہ پورا شہر اور سٹیٹ حرام ہے, یعنی حرم بنا دیا گیا ہے. اس میں بلڈ شیڈ نہیں ہو سکتا. بلڈ شیڈ واز ڈکلیئرڈ پازیٹیولی کیٹیگوریکلی ٹو بی پروہیبٹڈ ان دا اسٹیٹ آف مدینہ. نو بلڈ شیڈ, نو کلنگ آف اینی پرسن. اس میں یہ گارنٹی اور سینکٹیٹی اور پروٹیکشن مسلمز کے لیے بھی تھی, نان مسلمز کے لیے بھی تھی. اٹ واز اکول فار ایوری باڈی. اٹ واز ڈکلیئر ایز اے حرم, sanctuary of peace and security for all people who became members of this constitution and state. تو آپ اندازہ کر لیں کہ آقا علیہ السلام نے صرف تعلیمات ہی نہیں دیں, خطبے ہی نہیں دیے, بلکہ جب وقت آیا ریاست بنانے کا تو ریاست کا کانسٹیٹیوشن بھی پیس اور سیکیورٹی کے اوپر قائم کیا اور انٹیگریشن پر قائم کیا. The biggest leader of integration in the whole world, Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر آقا علیہ السلام نے امن کے لیے, پیس کے لیے بڑی قربانیاں دی. 6 ہجری میں امیگریشن کے 6 سال بعد 1500 صحابہ کو آقا علیہ السلام لے چلے عمرہ کے لیے. انہوں نے احرام باندھے ہوئے ہیں, جانور قربانی کے ساتھ لیے ہوئے ہیں, مگر he believed so much in dialogue. انہوں نے ریفیوز کر دیا entry to مکہ. کفار میکنز نے they refused. They didn't allow him to enter into مکہ. حدیبیہ کے مکان پر آقا علیہ السلام ان کے ساتھ ڈائیلاگ کرتے. سو آقا علیہ السلام نے ثابت کیا کہ جنگ سے مسائل حل نہیں ہوتے. We have to solve the disputes through dialogue. یہ تعلیم دی. پریکٹیکلی آقا علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ وار, کلنگ اینڈ آرمز آر نو مور سولوشن ٹو دا پرابلمس. Problems should be solved through peaceful means, and the best way is dialogue. تو آقا علیہ السلام نے ڈائلاگ کیا, اور as a result of this dialogue, a treaty came into existence, جس کو ٹریٹی آف حدیبیہ کہتے ہیں, معاہدہ حدیبیہ. اور اس میں آقا علیہ السلام نے 10 years ٹریٹی آف نان ایگریشن اینڈ نان وائلنس کر دیا. There would be no war for 10 years. They entered into a truce, bilateral truce. 10 سال کے لیے جنگ نہیں ہوگی. تو پیسفل کو ایگزسٹنس کا معاہدہ, ایک ٹریٹی کی for 10 years.
اور آپ اندازہ کر لیں بغیر امن کی خاطر عمرہ چھوڑ دیا. اگر چاہتے تو بگیسٹ آرمی تھی اس وقت آقا علیہ السلام کے پاس. یاد رکھ لیں غزوہ بدر جیتا حضور علیہ السلام نے, جنگ بدر 313 صرف سولجر تھے جب اٹیک ہوا مدینہ پر. غزوہ احد چند 100 سولجرز تھے. غزوہ احزاب a few hundred, couple of hundreds. یہ پہلا موقع تھا کہ biggest number of Muslim army and military was with him. 1500 سولجرز تھے آقا علیہ السلام کے ساتھ. اگر یہاں جنگ ہو جاتی تو he would definitely have won the war. Definitely he would have won. اسلامک آرمی جیت جاتی. مگر just for the sake of peace, for the sake of global peace and security, for the sake of promotion of culture of dialogue, آقا علیہ السلام نے عمرہ چھوڑ دیا. He went back without performing pilgrimage. احرام کھول دیے, جانور ذبح کر دیے. صحابہ کرام پریشان تھے مگر امن کی خاطر میرے آقا نے ساری قربانیاں دے کے واپس چلے گئے. یہ الگ بات کہ جو مکہ کے کفار تھے انہوں نے صرف 1 سال کے بعد اس معاہدے کو توڑ دیا. breach of treaty took place from the side of Meccans, not from the side of Islamic army, Islamic state. توڑ دیا. اب یہ 6 برس گزر گئے ہجرت کے. 2 سال کے بعد مکہ فتح ہوا. without any violence and without any bloodshed مکہ فتح ہوا. اب آپ اندازہ کریں کہ 21 سال گزر گئے ہیں, 13 اور 8 سال اب فتح مکہ کو. 21 years have passed. آقا علیہ السلام مکہ کی غیر مسلم جو ریاست ہے ان کی طرف سے اگریشن برداشت کر رہے ہیں. ون سائیڈڈ اگریشن آن مدینہ, ون سائیڈڈ oppression, ون سائیڈڈ violence, ون سائیڈڈ state terrorism on Medina from Meccans. And 21 years have passed of this history. 21 سال گزر گئے اور جب مکہ فتح ہوا, conquer of مکہ, that was without any single bloodshed. ایک بندے کا خون نہیں بہا. اب مکہ کے لوگ جو پچھلے 21 سال سے ظلم کر رہے تھے اور پیدر پہ ریاست مدینہ پر جا کر حملے کرتے تھے. Please keep in your mind every single war which was fought in the time of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Holy Prophet and Islamic State never initiated a single war in the history. کسی ایک جنگ کا بھی آغاز آقا علیہ السلام نے نہیں کیا. He always fought the war of defense. ان پر جنگ مسلط کی گئی اور آپ نے ڈیفینس کیا. 21 سال تک اپنا ڈیفینس کرنے والے جب فاتح بن کر, کانکرر بن کے مکہ میں داخل ہوئے تو سارے مکہ کے لوگ تھر تھر کانپ رہے تھے. ان کے سر جھکے ہوئے تھے, کپ کپی تھی, اور وہ سمجھ رہے تھے دنیا کا عام دستور روایت کے مطابق کہ شاید ہمارے سر قلم ہو جائیں گے. آج there would be a great day of revenge. ہم سے انتقام لیا جائے گا. اور کسی نے کہہ بھی دیا کہ آج ہم انتقام لیں گے. آقا علیہ السلام اوپر سوار ہوئے اور پہلا خطبہ دیا حرم کعبہ میں فتح مکہ کے بعد. اور آڈینس وہ دشمن ہیں enemy armies and Meccans, those who have been fighting them many wars of aggression, and those who have been creating troubles and calamities for the Muslim state for the last 21 years, 13 years in Makkah and 8 years in Medina. They are the audience now. وہ سامنے کھڑے ہیں, سن رہے ہیں, اور آقا علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں یا معاشر قریش ما ترون انی فاعل فیکم. خطاب کر کے پوچھتے ہیں, اے قریش, اے میرے دشمنوں, اے 21 سال سے مجھے ستانے والوں, اے پتھروں سے میرے جسم کو زخمی کرنے والوں, اے میرے لوگوں کو وطن سے نکالنے والوں, اے میرے گھر کا تلواروں سے محاصرہ کرنے والوں, اور رات کے اندھیرے میں مجھے وطن چھوڑ کے مدینہ ہجرت کرنے پر مجبور کرنے والوں, اور 8 سال تک مجھے آرام کی نیند نہ سلانے والوں, اور ہر سال ہم پر جنگ مسلط کرنے والوں. اب بولو
تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ What do you think I'm going to do with you? What are you expecting from me? After coming out of this 21 years of torturous life, when Almighty Allah has gave me the blessing of conquest of Makkah, آپ کیا سمجھیں گے آج میں کیا کروں گا؟ وہ سب سر جھکا کے کھڑے ہیں. قالوا خیرا، انہوں نے کہا خیر کی امید رکھتے ہیں آپ سے، خیر کی امید رکھتے ہیں. قال اذهبوا فانتم الطلقاء لا تثریب علیکم، فرمایا جاؤ، تم پر آج کوئی گرفت نہیں، ساروں کو آزاد کیا جاتا ہے. دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا پرامن اور جمہوری ملک مجھے اس کا نمونہ دکھا دے، کوئی کر سکتا ہے؟ اتنا امن، اتنی رحمت، اتنی فارگیونیس، اتنی برداشت، اتنی شفقت، اتنا صبر اس کرۂ ارضی پر کوئی طاقت اور کوئی لیڈر نہیں دکھا سکتا. یہ صرف کلیجہ ہے مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم. معاف کر دیا. اور فتح مکہ سے پہلے ابو سفیان نے ابھی تک قبول اسلام جب نہیں کیا تھا تو سب سے بڑا دشمن تھا. پوری مکہ کی سوسائٹی کو لیڈ کرنے والا آقا علیہ السلام کے خلاف. حضرت ابو سفیان ابھی وہ حضرت نہیں بنے، سب سے بڑا دشمن ہے، لیڈر آف میکنز. میرے آقا نے فرمایا عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے، عام معافی کا، جنرل ایمنسٹی، فرمایا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن ومن القى السلاح فهو آمن ومن اغلق بابه فهو آمن. فرمایا جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ محفوظ ہے. جو شخص ہتھیار پھینک دے وہ محفوظ ہے. جو شخص اپنے گھر میں رہتے دروازہ بند کر لے محفوظ ہے. جسٹ میسج دے دو کہ یو ڈونٹ وانٹ ٹو فائٹ، یو آر سیف اینڈ سیکیور. اتنا بڑا اعلان عام معافی کا آقا علیہ السلام نے کیا. ارے اس سے بڑھ کر امن اور رحمت کا کوئی تصور دنیا میں لا سکتا ہے؟ اور اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ ایسی ذات پر اور ایسے دین پر الزام آئے، لگایا جائے. تو میں دونوں سمتوں کو سمجھانا چاہتا ہوں. اسلام وہ نہیں جو غلطی سے آپ سمجھتے ہیں، اور مسلمان نوجوان نسل کو اسلام وہ نہیں جو تمہیں غلطی سے بعض انتہا پسندوں نے سمجھایا ہے. اسلام وہ ہے جو قدم قدم پر مصطفیٰ نے دکھایا ہے. پھر اس کے بعد مزید 2 سال گزرتے ہیں. آخری ایک وصال سے 1 سال قبل میرے آقا حجت الوداع پر آتے ہیں. 125,000 افراد کا، انڈیویجولز کا ہجوم ہے، آڈینس ہے آقا کی. اس میں آقا علیہ السلام نے یونیورسل ڈیکلیریشن آف پیس اینڈ سیکورٹی کیا. یونیورسل ڈیکلیریشن آف پیس. اور آپ نے فرمایا یا ایھا الناس ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا وکحرمت شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. فرمایا اے لوگو، یا ایھا الناس. He didn't say oh believers، اے مسلمانوں. No, he didn't say. He was giving this message of global peace and security. And he was banning the killing of mankind. And he was passing on this message to the whole world of mankind, not only for Muslims. او لوگو، آج تمہارے اوپر ایک دوسرے کا خون بہانا، کسی کو جان سے مارنا، کلنگ، کسی کا مال ضبط کرنا اور کسی کی عزت لوٹ لینا اسی طرح حرام کر دیا گیا ہے. اور ایک دوسرے کا خون اس طرح حرمت والا بنا دیا گیا ہے جس طرح حج کا دن حرمت والا ہے، جس طرح مکہ کا شہر حرمت والا ہے، اور جس طرح یہ شہر مکہ خود حرمت والا اور مہینہ حج کا حرمت والا. تو ہر شخص کے خون کو وہ حرمت دے دی جو حرمت کعبے کی وجہ سے اہل مکہ کو حاصل. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا
کہ killing of humankind, killing of mankind is declared to be an act of disbelief. لوگوں کو قتل کرنا جو نان کمبیٹنٹس ہیں غیر محارب ہیں ان کو قتل کرنا کفر کی طرح. فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا او دلالا یضرب بعضکم رقاب بعض. بخاری اور مسلم میں آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد کفر کی طرف نہ پلٹ جانا اور گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگو، گلے کاٹنے لگو. تو گویا یہ جو کلنگ آف مین کائنڈ کا ایکٹ ہے اس کو آقا علیہ السلام نے کفر کی طرح قرار دے دیا. اتنا بڑا. پھر آقا علیہ السلام نے ویمن رائٹس کی بات کی. آج سوسائٹیز میں ہم ویمن رائٹس کی بات کرتے ہیں، آپ نے ویمن رائٹس کی پروٹیکشن کی بات کی، اپ گریڈ کیا. ایھا الناس فإن لکم علی نسائکم حقا ولہن علیکم حقا. اے لوگو تمہارے اوپر عورتوں کا حق ہے اور عورتوں کے حق کو میں تمہارے حق کے برابر ڈکلیئر کر رہا ہوں. اکویلٹی آف دا رائٹس آف ویمن with the men, and he declared indiscrimination of sex in case of human rights. Equality of rights and indiscrimination of sex. یا آقا علیہ السلام نے خطبہ حجت الوداع میں یہ بیان کیا. اب یہ بات پتہ نہیں کھاریاں کو قبول ہو یا نہ ہو اور گجرات شریف کو قبول ہو یا نہ ہو اور ڈنگا اور کیا کیا بولے نا دھنی اور کیا بڈیر لالا موسا ان کو پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں کہ عورتوں نو مرداں دے برابر بناتا تو بالکل مارے گئے. اسی ساری تا حضور نے مردانگی کڈ لئی بالکل سن بالکل ہی ختم کر دیتا، مرد ہی نہ رہے. ارشد شاہ صاحب کہتے ہیں مچھ ہی نہ رہی آج، وہ کہتے ہیں مچھ ہی نہ رہی آج، اور مچھ نہیں تو کچھ نہیں، مچھ نہیں تھا کچھ نہیں. اس واسطے چنگے وہی رہے جنہوں نے پہلے ہی مچھاں چھوڑیاں کروا لیا. آقا علیہ السلام نے ویمن رائٹس کا جھنڈا بلند کیا، ویمن رائٹس کا، اور ایکویلٹی آف رائٹس کی بات کی اور انڈسکریمنیشن آف سیکس کی بات کی. وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ حَقًّا، اور قرآن مجید میں آیت آئی وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے لیے اسی طرح کے حقوق ہیں جو تمہارے ہیں. اور یہ میں نہیں بتاتا خواتین کو تاکہ بعد میں آپ کو گھر جائیں تو مشکل نہ بنے کہ جو سارا دن ان سے کھانے پکواتے، یہ نہیں بتانا چاہتا، میں نہیں بتاتا کہ سارا دن ان سے جو کھانے بنواتے ہو اور بریانیاں بنواتے ہو اور قورمے بنواتے ہو اور گھر کی صفائی کرواتے ہو اور کپڑے دھلواتے ہو، ان میں سے کوئی کام عذر شرع ان کے پر واجب نہیں. یہ میں نہیں بتاتا ان کو. اس لیے نہیں بتانا چاہتا کہ اگر انہوں نے سن لیا تو گھر جا کے ایسی مشکل نہ پیدا کر دیں آپ کے لیے اور آپ مجھے خط لکھنے شروع کر دیں حضور تجھی کی کرتا ہوں ساری، تو وہ ہنڈیا ہی نہیں پکڑی میں تو انہیں کہتے ہیں سارا نہیں. یہ ان کا احسان ہے، ان کی نیکی ہے، ان کی بھلائی ہے. اگر وہ نیکی بھلائی کرتی ہیں گھر چلانے کے لیے، آپ بھی ان کے ساتھ نیکیاں اور بھلائیاں کیا کرو. ایکویلٹی ہو. یہ تصور لطیف عظیم حقوق نسواں کا تصور آقا علیہ السلام نے 1500 سال پہلے دیا تھا. اور یہاں میں ایک حدیث آپ ٹی وی میں سن چکے ہوں گے، میں نے کئی بار کوٹ کی، مگر آج پورا یورپ جمع ہے، براہ راست سنانا چاہتا ہوں. صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں. عورتوں کے حقوق کو یہاں تک لے گئے. He uplifted and upgraded women right and took up to that high levels. Nobody can consider this was possible in those days. ایک پڑوسی شخص تھا پڑوس میں، فارس کا، پرشین. He was a very good cook. اچھا کوک تھا. اس نے ایک دن کھانا بنایا آقا علیہ السلام کے لیے اور he invited him on dinner. آقا علیہ السلام کی خدمت میں آیا کہ یا رسول اللہ میں نے ڈنر کیا، کھانا بنایا تو آپ تشریف لائیں. ساتھ ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھی. ان کو دعوت نہیں دی، صرف آقا علیہ السلام کو دی. لگتا چک پیرانا سے تھا. فرمایا یا رسول اللہ آپ کو دعوت، تو آپ نے فرمایا
وہ عائشہ کو دعوت ہے یا نہیں؟ اس نے کہا لا، کہ عائشہ صدیقہ کو دعوت نہیں، صرف آپ کو ہے. تو فرمایا پھر میں بھی لا، میں بھی نہیں آتا. ڈنر پہ بھی نہیں گئے آقا زوجہ محترمہ اپنی وائف کے بغیر. اس نے پھر پوچھا بولو اب کیا؟ اس نے پھر دعوت دی آقا آپ تشریف لائیں. فرمایا وٹ اباؤٹ عائشہ مائی وائف؟ اس نے کہا لا، نو. فرمایا نو، لا. پھر پوچھا، اس نے دعوت دی یا رسول اللہ تشریف لائیں. فرمایا وٹ اباؤٹ عائشہ؟ اس نے کہا لا. فرمایا لا. 3 بار انکار کر دیا. جب ان کو پتا چل گیا کہ آقا علیہ السلام از ناٹ کمنگ آن ڈنر دی ہولی پروفٹ وداؤٹ دی وائف، دیز آر ویمن رائٹس، تب اس نے عرض کیا رسول اللہ ان کو بھی دعوت ہے، ان کو بھی دعوت. پھر وہ چل پڑے. اسے کہا آگے جاؤ. پیچھے آقا علیہ السلام نے عائشہ صدیقہ کو ساتھ ملایا اور جو کیا مزاح پیار میں کہا دیکھو عائشہ حق دلوایا یا نہیں دلوایا میں نے. وہ فارس کا تھا، 3 بار لا سن کے مان گیا. اگر کھاریاں گجرات کا ہوتا تو وہ 3 کیا 30 بار بھی نہ مانتا. کھاریاں گجرات، میرپور، جہلم وہ نہ مانتا، 30 بار بھی لا ہوتا. یہ جو کانسیپٹ ہے ہمارا، یہ بھی ایسے بھی ہوں گے کہ گوشت بریانی اگر ہو رہا ہو تو پھر نہیں لے جائیں گے، تو ذرا گھر رہ کام کریے کپڑے دھوئی. اگر دال پکی ہوئے تو چل کرما والی ہے تم ہی چل نال ذرا دال واسطے. ایکویلٹی دی تاکہ وہ پارٹیسپیٹ کریں سوشل لائف میں آپ کے ساتھ، شانہ بشانہ چلیں دین کے کام میں، دنیا کے کام میں، سوسائٹی کے میٹرز میں، سوشل میٹرز میں. کیونکہ وہ مور دین 50% ہیں سوسائٹی میں. اگر نگلیکٹ ہوں گی تو سوسائٹی بیکورڈ ہو جائے گی. یہ اسلام کا تصور ہے. یہ عورتیں تھیں. اب جو اس وقت کام کرنے والے ہوتے تھے، سلیوز تھے یا ورکرز تھے یا لیبرز تھے، ورکرز تھے، کمزور لوگ، ان کو بھی آقا نے رائٹ دیے. فرمایا ارکاؤکم اطعموہم مما تاکلون واکسوہم مما تلبسون. یہ جو کمزور لوگ، ویک لوگ، ورکرز، تمہارے کام کرنے والے، تمہارے سرونٹس، جو خود کھاتے ہو ان کو وہی کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو وہی پہناؤ. اب آپ اندازہ کر لیں اتنا پروگریسو دین، پروگریسو، اتنا ماڈریٹ، اتنا ڈیموکریٹک، اتنا بیسڈ آن ہیومن رائٹس، بیسڈ آن ویمن رائٹس، بیسڈ آن ورکرز رائٹس، بیسڈ آن سوشل جسٹس، بیسڈ آن سوسائٹل ایکویلٹی. دنیا کا کوئی فلسفہ نہیں جو تاجدار کائنات نے دیا. ارے یہ سارے تصورات میرے مصطفیٰ کے قدموں کی ٹھوکر سے نکلے ہیں، آقا علیہ السلام کی ٹھوکر سے نکلے ہیں. اب میں، اور پھر یہی پریکٹس رہی. آقا علیہ السلام نے اسی طرح حقوق دیے. خلفائے راشدین کے دور میں بھی یہی پریکٹس رہی. جہاں بھی مسلمان ریاست نان مسلم ٹرائبز کے ساتھ، اسٹیٹس کے ساتھ، پولیٹیکل اینٹیٹیز کے ساتھ، کمیونٹیز کے ساتھ معاہدے کرتی، اسی طرح ایکویلٹی کی بنیاد پہ کرتی تھی. سو دا پروسیس آف انٹیگریشن آقا علیہ السلام نے دنیا بھر میں پھیلایا، پوری ادن میں پھیلا، پوری دنیا میں. نجران کے لیے معاہدہ لکھا، کرسچنز آف نجران، جو کرسچن سے نجران، ان کے لیے کہا. پورا عربی کا ہے، میں نے کئی بار خطابات میں بیان کیا، میں اس کا ترجمہ وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے کوٹ کر رہا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نجران کے جتنے کرسچنز ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی گارنٹی میں دیے جاتے ہیں ان کے رائٹس. ان کے خون کی حفاظت ہوگی جیسے مسلمانوں کی خون کی حفاظت، ان کی جان و مال کی حفاظت ہوگی جیسے مسلمانوں کی حفاظت، اور ان کے دین و مذہب کی حفاظت ہوگی جیسے مسلمانوں کے دین و مذہب کی حفاظت. ان کے پریسٹ اور ان کے ریلیجس لیڈرز کی حفاظت ہوگی جیسے مسلمانوں کی ہوتی ہے. ان کی ویلتھ کی، پراپرٹی کی، جائیداد کی، مکانوں کی، مذہب کی، ان کے مونکس کی، ان موجود ہوں یا غیر موجود، سب کی حفاظت اسی طرح واجب ہے جیسے مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت. ایکویلٹی کی بنیاد پر معاہدہ کیا. اور فرمایا کسی نان مسلم کو، کرسچن کو مذہب چھوڑنے پر فورس مجبور نہیں کیا جائے گا. کسی مونک اور پریسٹ کو اپنے عہدے سے ہٹایا نہیں جائے گا.
کسی سے اس کی پوزیشن پراپرٹی چھینی نہیں جائے گی، اور انہیں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل آزادی ہوگی۔ ریسپیکٹ فار آل ریلیجنز اینڈ فریڈم آف پریکٹسنگ دیئر ریلیجنز، اس بیسک ہیومن رائٹ کی گارنٹی دی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اور یہ پورا کا پورا تصور تمام کتب میں اس کو امام ابو عبید قاسم بن سلام نے کتاب الاموال میں لیا، امام حمید بن زنجوی نے لیا کتاب الاموال میں، امام ابن سعد نے طبقات میں، بلازری نے فتوح البلدان میں، اور اس طرح بے شمار کتب حدیث میں اور کتب فقہ میں، تمام اسلامک لٹریچر میں یہ سب چیزیں موجود۔ حتیٰ کہ پھر سیدنا فاروق اعظم نے بھی اسی نظام کو، خلافت راشدہ بھی اس پر قائم پریکٹس کی۔ وہ جب کبھی فوج کو بھیجتے ہوئے فرماتے 10 اصول قائم رکھنا، ایون ان دا بیٹل فیلڈ ڈیورنگ دا لافل ٹرسٹ ویلفیئر، جب جنگ ہو رہی ہو، وارفیئر ڈیورنگ دا لافل وارفیئر، بیسک اصول ہیں۔ اور ان اصولوں میں فرمایا کہ تم کسی کی پراپرٹی کو نقصان نہ پہنچانا، عورتوں کو قتل نہیں کر سکتے، یو کانٹ کل دا ویمن، یو کانٹ کل دا چلڈرن، یو کانٹ کل دا پریسٹ اینڈ مونکس، یو کانٹ کل ایلڈرلی پیپل، مرچنٹس کو نہیں نقصان پہنچا سکتے، امبیسڈرز کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، مکان نہیں گرا سکتے، پھلدار درختوں کو جلا نہیں سکتے، جانوروں کو قتل نہیں کر سکتے، اگر خوراک کی ضرورت نہ ہو خوراک کے لیے کر سکتے ہیں۔ یعنی مقصد بات کا یہ کہ اس انداز کی تعلیم تھی، اور یہ عظیم عمل تھا تمام خلفائے راشدین کا۔ اور سیدنا فاروق اعظم کا دور آیا تو وہ حکم دیتے تھے کہ میرے بعد کے آنے والے رولرز اور خلفاء، ان پر ذمہ داری عائد کرتا ہوں کہ نان مسلم مائنورٹیز، ان کے حقوق کی حفاظت اسی طرح کرنا جس طرح ہم کرتے رہے، چونکہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے گارنٹی ان کو نصیب ہے۔ اسلام جہاں جہاں پھیلا اور اسلامی ریاست اور حکومت جہاں جہاں گئی، نان مسلم مائنورٹیز تھے، whether they were Jews or Christians or other belonging to other faiths, non-Muslim minorities were always safe and secure during the rule of Islam. ان کا دین آزاد تھا، پراپرٹی آزاد تھی، کاروبار آزاد تھا۔ حتیٰ کہ عالم یہ تھا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں، حضرت عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں بعض مسلمانوں نے ایک چرچ کو گرا دیا اور اس کا کچھ حصہ مسجد میں شامل کر دیا، اور مسجد کو ایکسٹینڈ کر دیا، مسجد کو ایکسپینڈ کیا بائی ڈیمولشنگ سم پارٹ آف دا چرچ۔ دا کرسچنز filed their appeal in the court of the caliph, head of the Islamic State, and he was Umar bin Abdul Aziz. ان کو کیس گیا، آپ نے آرڈر کیا that part of the mosque should be demolished again and that part should be given back to the church and church should be rebuilt. مسجد کو اس حصے کو گرا دیا اور گرا کر کہا اسے واپس کرسچن کے چرچ میں شامل کیا جائے۔ اتنا بڑا عظیم عدل اور انصاف اور آزادی مذہب پر مبنی تعلیم اور آزادی مذہب پر مبنی دین اسلام، اس کا نقشہ دنیا پیش نہیں کر سکتی، جو آقا علیہ السلام نے اور آقا علیہ السلام کے خلفاء نے اور آقا علیہ السلام کے بعد اسلامی ریاستوں نے کیا۔ سیدنا عثمان غنی کا بھی یہی عمل تھا، سیدنا علی شیر خدا کا بھی یہی عمل تھا، ہر ایک کا یہ عمل رہا ہے تھرو آؤٹ۔ اور اس حد تک کہ آپ حیران ہوں گے، اس پر اتنا عمل ہوا کہ سیدنا علی شیر خدا امیر المومنین تھے کرم اللہ وجہ الکریم، ہی واز ہیڈ آف دا اسٹیٹ۔ ان کی زیرہ آرمر جس کو کہتے ہیں یا شیلڈ، وہ جنگ جب لڑتے ہیں آرمر کے ساتھ حفاظت کے لیے، وہ چوری ہو گئی اور کسی کرسچن نے چوری کر لی، ایک کرسچن کسی شخص نے۔ آپ عدالت میں گئے، دس واز دا رول آف لا، دس واز دا لیول آف ایکویلٹی آف لا، رچ اینڈ پور، پاورفل اینڈ ویک، head of the state and common citizen of that country, every single person was treated equal in the eyes of law. عدالت میں گئے، کہا کہ یہ he has stolen my armor، اس نے چوری کر لی ہے۔ قاضی شریح نے کہا مولا علی شیر خدا کو، he addressed the head of Islamic State حضرت علی، اس نے کہا آپ ثبوت لائیں، چونکہ آرمر اس وقت اس کے ہاتھ میں ہے۔ جسٹ امیجن،
This freedom was allotted to the judges of Islamic court, Islamic state. Hazrat Ali Amir al-Mu'mineen, armor is in the possession of this person. You have to bring the proof and evidence and witness that it actually belongs to you. ثابت کریں, کوئی گواہ لائیں کہ یہ آپ کی ہے, چونکہ اس کے ہاتھ میں ہے تو جس کے ہاتھ میں شے ہوگی اسی کی نظر آئے گی. ایک روایت میں ہے کہ آپ نے امام حسن کو پیش کیا گواہ, تو قاضی شریح نے کہا بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں. مگر اس روایت میں جو میں کوٹ کر رہا ہوں البدایہ والنہایہ, اس میں مولا علی شیر خدا نے کہا میرے پاس گواہ نہیں ہے, جب میں نے خریدی تھی گواہ نہیں ہے. تو چونکہ گواہ نہیں تو قاضی شریح نے فیصلہ دے کر اس عیسائی کو زیرہ دے دی اور مولا علی شیر خدا کے خلاف مقدمے کا فیصلہ کر دیا. جب وہ کرسچن باہر نکلا, اس نے کہا پھر واپس پر عدالت کے, اس نے کہا میں اعلان کرنے آیا ہوں کہ میں چور ہوں, میں جھوٹا ہوں, مولا علی شیر خدا سچے ہیں. میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اسلامی ریاست میں عدل کا حال کیا ہے, قانون کا حال کیا ہے. اگر اسلامی ریاست کا ایک جج امیر المومنین ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے خلاف مقدمہ کرتا ہے تو میں ابھی لا الہ الا اللہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں. اور اس نے عدالت میں کھڑے ہو کے زیرہ مولا علی شیر خدا کو پیش کی کہ آپ یہ زیرہ لے لیں, آپ یہ زیرہ لے لیں, آپ ہی کی ہے, میں مسلمان ہوتا ہوں. مولا علی شیر خدا نے فرمایا تیرا اسلام قبول کرنا مبارک ہو, زیرہ نہیں لیتا, جو شاید دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے. اسی طرح کنز الامال کی حدیث کی کتاب میں آتا ہے کہ عمرو بن العاص مصر کے گورنر تھے. کیا؟ عمرو بن العاص, ہی واز دا گورنر آف مصر, ایجپٹ. ان کے بیٹے کا نام تھا عمرو بن العاص کا بیٹا. اس نے قبطی ایک سلیو, ایجپشین سلیو, ایک غلام کے ساتھ دوڑ میں حصہ لیا, کھیلتا رہا, اور کھیل میں ان کی لڑائی ہوئی اور اس نے اس قبطی کو مارا. وہ غلام تھا, وہ جیت گیا, اس کو غصہ آیا, اس نے سلیو کو جو تھا ایجپشین اس کو مارا. وہ غلام ایجپشین پور پرسن حضرت عمر بن عبدالعزیز کی عدالت میں گیا. حضرت عمر بن الخطاب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں گیا حضرت عمرو بن العاص کے بیٹے کے خلاف کیس لے کر. تو آپ کس نے مجھے مارا ہے؟ اس نے پوچھا مارا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں مارا ہے. آپ نے کوڑا لیا اور اس سلیو کے ہاتھ میں دیا اور کہا اس گورنر کے بیٹے کو اسی طرح مار جس طرح اس نے تجھ کو مارا ہے. اور اس سے مروا کر پھر کہا ان کی ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا تھا, تم نے کب سے ان کی آزادی چھین کر غلام بنا لیا ہے, آزادی عطا کی. اسلام کی تاریخ قرآن سے لے کر, سنت نبوی سے لے کر, خلافت راشدہ سے لے کر اور اسلام کی تاریخ اسلام کے ان عظیم تصورات کے ساتھ بھری پڑی ہے. آخری بات کوٹ کرنا چاہتا ہوں, حضرت عمر بن عبدالعزیز ہی کا زمانہ ہے, اور یہ ابن عساکر نے تاریخ دمشق الکبیر میں ابن عساکر میں بیان کی کہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ولید بن عبد الملک, یہ بادشاہ تھے, گورنر تھے ہمس کے. ولید بن عبد الملک ہمس کے بادشاہ تھے. ان کے بیٹے کا نام عباس تھا. اس وقت ایک شخص بوڑھا کرسچن اولڈ پرسن وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی عدالت میں پیش ہوا اور کہا کہ گورنر کے بیٹے, کس کے؟ ولید بن عبد الملک کے بیٹے عباس نے میری زمین چھین لی ہے. ہی ہیڈ اے پیس آف لینڈ, اس نے پوزیشن کر لیا, قبضہ کر لیا تھا, دا سن آف دا گورنر. تو میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ اللہ کی کتاب قرآن کی روح سے فیصلہ کریں. نان مسلمز کا اتنا اعتماد تھا اللہ کی کتاب قرآن پر, فیصلہ کریں. آپ نے طلب کیا عباس بن ولید کو, پوچھا بولو یہ قرآن کا فیصلہ مانگنے آیا ہے کرسچن بوڑھا کہ تم نے اس کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے, کیا کہتے ہو؟ عباس نے کہا جو گورنر کا بیٹا تھا اس نے ایک ڈاکومنٹ نکالا, اس ڈاکومنٹ میں ولید بن عبد الملک اس کا والد جو گورنر تھا اس نے وہ زمین اپنے بیٹے کو الاٹ کی تھی. باپ نے, گورنر نے بیٹے کو الاٹمنٹ لیٹر دیا تھا, آرڈر آف الاٹمنٹ. اس نے کہا یہ زمین گورنر نے, میرے باپ نے مجھے الاٹ کی ہے.
تو میں نے ناجائز قبضہ نہیں کیا. عمر بن عبدالعزیز نے مڑ کے دیکھا اس کرسچن کی طرف اور پوچھا وٹ ڈو یو سے ناؤ, تم کیا کہتے ہو؟ اس نے ڈاکومنٹ دکھایا ہے کہ گورنر نے یعنی اس کے باپ نے اس کو الاٹ کی ہے زمین, لیٹر آف الاٹمنٹ ہے. کرسچن نے کہا آئی سے نتھنگ بٹ آئی وانٹ جسٹس فرام دا بک آف گاڈ, میں اللہ کی کتاب قرآن سے عدل مانگتا ہوں اور کچھ نہیں کہتا. عمر بن عبدالعزیز اٹھے, اس کا لیٹر آف الاٹمنٹ پکڑ کے پھاڑ دیا اور کہا کہ تمہارے باپ کے خط سے زیادہ معتبر ہے خدا کی کتاب, اور زمین اس کو واپس دے دی. گورنر کے بیٹے سے زمین لے کر عیسائی کو دے دی, کرسچن کو واپس دے دی. حاضرین محترم, یہ اسلام کی تاریخ ہے, یہ اسلام کا عظیم رول ہے, یہ قرآن کی تاریخ ہے. یہ تو انسانوں کی باتیں تھیں. حدیث پاک میں تو یہ آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص نے بلی کو بند کر دیا, قید کر دیا بلی کو, اور بھوکا مار دیا. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث. آقا علیہ السلام نے فرمایا بلی کو مارنے کی وجہ سے اللہ نے اس عورت کو دوزخ میں بھیج دیا. اسلام تو بلی کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا اور پروٹیکٹ کرتا ہے ایون دا رائٹس آف کیٹس. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص, ایک عورت تھی بدکار, اس نے دیکھا کتا پیاس کی وجہ سے مر رہا ہے, ڈاگ مر رہا ہے. اس نے اس کتے کو پانی پلایا اور کتے کی جان بچائی. اور پیغمبر اسلام آقا علیہ السلام نے فرمایا اس مرتے ہوئے کتے کی جان بچانے پر اللہ نے اس گناہگار عورت کی بخشش کر دی, جنت میں بھیجا. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کتوں اور بلیوں کے بھی حق ہیں؟ فرمایا ہر وہ شے جو زمین پر زندہ ہے اس کا حق ہے, اور اسلام ہر شے کے حق کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے. ایک سفر میں بعض صحابہ نے چڑیا کے انڈے اٹھا لیے فرام ہز نیسٹس, ایک چڑیا کے. وہ روتی ہوئی آقا علیہ السلام کے سر اقدس کے اوپر منڈلانے اور چیخنے لگی. ارے چڑیاؤں کو اور پرندوں کو بھی پتا تھا کہ مشکل میں حاجت روائی کرنے والا مصطفیٰ ہے, چونکہ رحمت للعالمین ہے, ورنہ وہ کسی اور کے سر پہ جا کے چکر لگاتی, وہ ابو بکر و عمر کے سر پہ چکر لگاتی. اس چڑیا کو کیا پتا کہ یہ کون ہے اور وہ کون ہے, کسی اور کے سر پہ نہیں گھومی, مصطفیٰ کے سر پہ چکر لگاتی رہی. اور اس نے چوں چوں کی زبان میں کچھ کہا, اور یہ چونکہ رحمت للعالمین ہیں چڑیا کی بولی سمجھ گئے اور فرمایا بولو. یہ چڑیا شکایت کر رہی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے لوگ میرے انڈے اٹھا کے لے آئے ہیں. کس نے اٹھایا؟ ایک صحابی اٹھا اور اس کے یا رسول اللہ میں انڈے تھے, ایک روایت میں بچے تھے. فرمایا جاؤ اس چڑیا کا دل نہ ستاؤ, اس کے بچے انڈے واپس رکھ کر آ جاؤ. ارے اسلام تو چڑیا کا دل نہیں ستانا چاہتا, آپ انسانوں کی بات کرتے ہیں. ایک سفر میں حدیث پاک میں ہے, ایک سفر میں جا رہے ہیں, آقا علیہ السلام نے ایک جگہ سٹے کیا, وہاں چیونٹیاں تھیں, چیونٹیاں بہت, کسی نے آگ لگا دی تاکہ چیونٹیاں مر جائیں. آقا علیہ السلام نے دیکھا, ہی گوٹ اینگری, کہا چیونٹیوں کو آگ کس نے لگائی ہے؟ کسی شخص کو حق نہیں کہ چیونٹیوں کو جلا دے. ارے اسلام تو وہ دین ہے کہ وہ چیونٹیوں کی زندگی کی بھی حفاظت کرتا ہے, وہ کتوں کی زندگی کی حفاظت کرتا ہے. اسلام پروٹیکٹس دا لائفز آف ڈاگس, اسلام پروٹیکٹس دا لائفز آف کیٹس, اسلام پروٹیکٹس دا لائفز آف آنٹس, اسلام پروٹیکٹس دا لائفز آف دا اسپیروز اینڈ ایوری سنگل اینیمل اینڈ برڈ, ایوری سنگل لیونگ کریچر آف دا یونیورس. Islam provides the guarantee of protection to their life. What to talk of killing of mankind?